بھی سیاسی خاصیت کو جانکاری ہو، خالی جماعت کا ذمہ دار اس کو جانے اور ساتھی چیٹے بکرے کی طرف پیچھے پیچھے چلے، یہ مناسب نہیں ہے۔ سب کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ فلانے شہر میں جانا ہے، وہاں کے مرکز کا یہ پتہ ہے۔ جماعت کا لمبا سفر ہے، ماشاءاللہ جماعت اجتماعی طور پر اپنے ضرورت کا سارا سامان یہاں سے لے، برتن، کتابیں، ضرورت کا پوشاک، ساری چیزیں اپنے ساتھ لے، سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھے لے کہ مجھے دن بھر ہفتے بھر کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹی بڑی ساری چیزیں آپ بھی اپنے سفر کی اپنے ساتھ رکھیں، حتیٰ کہ سوئی دھاگا بھی اپنے پاس رکھیں۔ سب چیزوں کو لے کر آپ بھی اپنا سامان پیک کریں۔ اجتماعی جتنے سامان ہیں، سفر سے پہلے جماعت کے ذمہ دار جس کو جو ذمہ داری سونپے سنبھالنے کی، دیکھ ریکھ رکھنے کی، وہ اجتماعی سامان اپنی دیکھ ریکھ کرتے اپنی حفاظت سے لیتے۔ جماعت سواری پر سوار ہو، داہنے پیر سے سوار ہو، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہو، الحمدللہ 3 مرتبہ کریں، اللہ اکبر 3 مرتبہ کریں، سواری کی دعائیں پڑھیں اور جماعت اپنی اپنی سیٹ پر اپنے سامان کو حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ جب جماعت ماشاءاللہ اپنا سامان ترتیب سے رکھ لیں، لمبا سفر ہے بھائی، تو 12 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کا دور کے رخ پر جماعت جا رہی ہے، تو جماعت اپنا مشورہ کر لے۔ غفلت کے ساتھ ہمارا سفر نہیں ہوگا۔ جماعت کیا کر لیں؟ مشورہ کر لیں۔ سب سے پہلے جماعت اپنے خدمت کے 2 ساتھی طے کر لیں کہ بھائی پورے سفر میں خدمت کون کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیشن آیا ساری جماعت پلیٹ فارم پر، وہ خدمت والے ہی اتریں گے۔ دوسرے کوئی ساتھی کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، وہ خدمت والوں کو پیسے دے کر وہ چیز منگوا لے گا، نیچے نہیں اترے۔ بات ہے لوگوں کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے کی بات ہے، ان چیزوں کو پڑھیں، حکایت صحابہ کو نہ پڑھیں، جہاد کے قصے وغیرہ سفر کے دوران کے اندر کاری کے اندر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اخلاقیات کی چیزوں کو، صلہ رحمی اور مکارم کی چیزوں کو پڑھیں۔ نماز کے وقت میں میرے بھائیوں اذان کے ساتھ 2 کی جماعت بنا کر نماز پڑھیں۔ وضو کے لیے کم سے کم پانی استعمال کریں۔ ایک ڈبے میں 72 پیسنجر ہوتے ہیں، یہ پانی پر 72 پیسنجر کا حق ہے، ہمارے اکیلے کا پانی نہیں ہے، اس لیے رعایت کرتے ہوئے دوسرے پیسنجروں کی کم سے کم پانی پر وضو کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ اور میرے بھائیوں اپنے دوستوں کی جوڑیاں بنا کر آس پاس کے ڈبوں کے اندر مسلمانوں کے پاس جامیں، ان کے سامنے ایمان کی بات، نماز کی بات، ذکر و قرآن کی بات، اخلاق کی بات، اور ان کے ساتھ ہو سکے ان کو اپنے ساتھ کھانے میں، چائے پینے میں، راستے میں شریک کرنے، کرام اور احسان کا ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اس طریقے سے ہمارا میرے بھائیوں پورا سفر ہوگا۔ فارغ اوقات میں آرام کر لیں یا اپنے معمولات کو پورا کریں، تسبیح تلاوت کو پورا کر لیں۔ جماعت لایانی سے بچے، غفلت سے بچے، ہمارا سفر غفلت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب منزل آ جاویں اپنا سامان لے کر اتریں، جس کے ذمے اجتماعی سامان ہے خدمت وغیرہ کا، وہ بھی اس کو ساتھ میں لے کر جماعت پلیٹ فارم کے ایک طرف ہو جائے، اور ہو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے اجتماعی سامان کوئی چیز چھوٹ تو نہیں رہی ہے، اور اس کے بعد جماعت 2 کام اس وقت کرے گی۔ ایک نیت کا استحضار، ایک کیا کرے بولو، نیت کا استحضار۔ چنئی میں پہنچے، کلکتہ میں پہنچے، حیدرآباد پہنچے، کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ اپنی نیت کا استحضار، ہاں کہ بھائی ہمیں اپنے لیے آیا، یہاں کے مسلمانوں کی محنت کرنا ہے، یہ نیت کا استحضار۔ اور دوسری بات، جماعت یہاں پر اجتماعی طور پر مختصر دعا کر لیں، اور اس دعا میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کریں۔ اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ آپ حضرات کو لینے کے لیے استقبال میں ساتھی پہنچے ہوئے ہیں، ان کی رہبری میں آپ پہنچ جاؤں گا۔ کوئی استقبال کے لیے نہیں پہنچا ہے، پتہ آپ کے پاس موجود ہے، 2 ساتھی جا کر باہر جا کر رکشہ آٹو وغیرہ کی تحقیق کر لیں، کرایہ طے کر لیں، اور اس کے بعد آجاویں ساتھیوں کو بلا کر سامان رکھ کر اجتماعی طور پر سواریاں ساری چلیں، تاکہ کوئی سواری راستہ نہ بھولیں۔ 4 چلی تھی، چاروں ایک جگہ پر منزل مقصود پر پہنچے، 3 پہنچی، 1 نہیں پہنچی تو پھر پریشانی ہوگی۔ 3 ساتھی اتنے بڑے شہر میں کہاں گئے، رکشہ والا کہاں لے گئے؟ اس لیے اجتماعی طور پر سوار ہمارا سفر اجتماعی طور پر ہے نا، اور اجتماعی طور پر پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد میرے بھائیوں
مسجد کے اپنا سامان سلیقے سے رکھیں. پورے سفر میں ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جاویں تو سامان کیسے رکھیں گے بولو؟ سلیقے سے ترتیب سے رکھیں گے. سادہ سیدھا اس پر کپڑا ڈال دیں گے تاکہ نمازیوں کی نماز کے اندر حرج نہ ہو. وہاں کی مسجد کیا کوئی خادم آپ کو بتاویں قبلے کی دیوار کی طرف نہیں، فلانا کمرہ جماعت کے لیے ہے یا فلانا مسجد کا کونا جماعت کے لیے سامان کا، آپ وہاں رکھ دیں، کوئی آرگیومنٹ نہ کریں. جماعت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے، استنجا وضو سے فارغ ہو جائے. مکروہ وقت نہیں ہے، جماعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور تحیۃ الوضو پڑھ لیں اور اس کے بعد جماعت مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. یہ مشورہ ہمارا اجتماعی عمل ہے. یہ ہمارا کیسا ہے؟ اللہ کے راستے میں 8 اجتماعی عمل ہوتے ہیں جس کو پوری جماعت مل کر کرتی ہے. مشورہ ہے، تعلیم ہے، نماز ہے، عمومی گشت ہے، عمومی بیان ہے، کھانا ہے، سونا ہے، سفر. یہ پہلا عمل ہے. ہر مسجد میں جانے کے بعد جماعت اپنی محنت کی جو ترتیب بنائے گی، کیسے بنائے گی بولو؟ مشورے سے بنائے گی. مشورہ اجتماعی عمل ہے. 12 آدمی ہیں جماعت میں، 12 کے 12 ہونے چاہیے. ایک کسی ضرورت سے بھائی باتھ روم وغیرہ میں ہے، انتظار کر لیں، آ جانے دو ساتھی، آ جانے. دوسرے ساتھی جلدی نہ کریں، چالو امیر صاحب کری لو مشورہ، یہ تو نوٹ بک واچی لے سے ہے نا، ماں سے ذمہ داری آئی نہیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو ساتھی اب ہمارے مشورے میں شریک نہیں ہے وہ دن بھر ہماری فکر و محنت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے. اس کا دن غفلت سے کٹے گا. 12 آ گئے، اب سمجھاؤ بھئی مشورہ کس کے لیے ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مشورہ امور طے کرنے کے لیے نہیں ہے. مشورے کی نیت یہ ہے کہ ہم سے اس نیت سے اس بستی کے اندر آئے ہیں، ہم کو ہمارا ایمان بنانا ہے نا. تو ہم اپنے ایمان بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں روانہ ہوتے وقت ہمیں اجتماعی انفرادی اعمال جو سمجھائے گئے تھے اس کی ہم کو اس مسجد میں قیام کے دوران میں پابندی کرنی ہے. اور اس بستی میں چل پھر کر ہم کو محنت کرنی ہے. کیا کرنی بولو؟ یہاں کے ایک ایک ایمان والوں پہ ملاقات کر کے یہاں سے نقد جماعت بنانا ہے. 4 مہینے کی جماعت بنانا ہے. 4 مہینے کی نقد جماعت بنانی ہے اور مسیوار جماعت کو یہاں پر مرتب کرنا ہے. اس نیت کے ساتھ ہمارا مشورہ ہوگا. ہمارے اعمال بھی کرنے ہیں، ہم انسان ہیں، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، خدمت کے ساتھ ہی طے کر لیں گے. ہم مسجد میں لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اعلان طے کریں گے. نمازوں کے بعد ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، فجر بعد. تو ان مجلسوں میں مقامی بھائیوں کے ساتھ کون خطاب کرے گا، کون ان سے بات چیت کرے گا، اس کو طے کریں گے. اپنے 24 گھنٹے کا نظام بنائیں اور پھر جماعت پہلی فکر کرے خصوصی ملاقات. اللہ کے راستے میں نکل کر 5 گشت ہوتے ہیں. پہلا گشت کسی بھی مسجد میں بستی میں ہم جاویں، خصوصی ملاقات. کیا کریں بھائیوں؟ خصوصی ملاقات، خصوصی گشت. یہ خصوصی گشت کیوں کرنا ہے بولو؟ کیوں کرنا ہے بھائی؟ جماعت نے نیت کی ہے کس بات کی؟ بستی سے نقد جماعت بنانے کی. بستی سے 4 مہینے کی نقد جماعت بنانے کی نیت کی ہے. یہ تو پاپڑ بیلنے کا کام ہے، 2 دن میں جماعت تیار کرنی ہے. یہ آسان کب ہوتا ہے جانتے ہو؟ جب اس مسجد کے اور بستی کے جو خواص ہوتے ہیں وہ خواص جماعت کی فکر میں اور محنت میں شریک ہو جاتے ہیں تو جماعت تھوڑی محنت میں اس بستی سے جماعت کو وصول کر لیتی ہے. تو خواص کو اس لیے ملنا ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے. ان محنت میں ان کا ساتھ سہکار چاہیے، ان کا تعاون چاہیے. ہم دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر جماعت قیام کرے گی، اس کو مسجد کے اطراف میں 3 قسم کے لوگ ملیں گے، 3 قسم کے خواص ملیں گے. ایک ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی، مسیحوار جماعت کے ساتھی ہیں. ان کے پاس جاویں ملاقات کے لیے، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے ہمارے خدمت کے ساتھی اپنا گیس چولہا کھانا پکانا کیا کر دے بولو؟ شروع کر دیں. اپنا نظام بنانا شروع کر دیں. لیکن آپ ہمارے ساتھیوں سے ملنے جائیں گے، ذمہ دار ساتھیوں سے. وہ اچھا بھائی جماعت آئی مسجد میں، ہمیں صاحب کتنے آدمی ہیں؟ 12. بھائی کھانا کی دعوت پہ ہمارے خصوصی گشت کرنے. بھائی اس کا تو انتظام ہو چکا ہے، ہمارا گیس چالو ہو چکا ہے،
اور کھانا پک رہا ہے, تقریباً آدھا پک چکا ہوگا. آپ اس کی فکر چھوڑیں. ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ماشاءاللہ اس بستی میں دین کے اعتبار سے جتنی چلت فرت اور جتنی چمک دمک دکھ رہی ہے وہ آپ حضرات کی چلت فرت, قربانیوں کی محنت کی وجہ سے ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات محنت کرتے ہی رہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہاتھ بٹا کر ہم سب مل کر ایک محنت کریں. جماعت نے مشورے میں طے کیا ہے کہ 4 مہینے کی جماعت بنے. مدار ساتھی بھی کہیں گے واہ بھائی واہ, زوردار جماعت آئی ہے پانولی حلقے سے, 4 مہینے کی جماعت بنانا چاہتی ہے. بھائی یہ تو کئی دنوں سے ہمارے مشورے میں آ رہی ہے, بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں لیکن کوئی ہو نہیں رہا ہے. لو الحمدللہ اللہ نے جماعت دیتی ہے. بولے ٹھیک ہے چلے, ہم انشاءاللہ آپ کو پورا ساتھ دیں گے, ہے نا. مزید اور جماعت کے 3, 5, 10, 12 جتنے ساتھی ہیں, ملاقات میں ان سے اس طرح کی بات کر کے ان کو اپنے ساتھ محنت کے اندر شریک کر دیں. دین کے دیگر کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. خواص کا دوسرا طبقہ ایک ایسا ہوتا ہے وہ دین کے دوسرے کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. مسجد کے امام صاحب مولانا صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, ہے نا. مسجد کے مؤذن صاحب ہیں, خادم صاحب ہیں. مسجد کی کمیٹی کا کوئی پرمکھ پریزیڈنٹ ہے, یا محلے میں کوئی مفتی صاحب ہے, کوئی دیندار آدمی حاجی صاحب ہے. ایسوں کی ملاقات کریں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کریں, اپنا تعارف کرائیں. فلانے علاقے سے ہماری جماعت 4 مہینے کی آپ کی مسجد میں پہنچی ہے, ایسا دعا فرمائے. جماعت نے مشورے میں طے کیا ہے یہاں سے 4 مہینے کی جماعت بنے گی. تو آپ سے تو اس لیے آئے ہیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ دعا کریں ہمارے لیے. مولانا صاحب کی تشکیل نہ کریں کہ تم کیسے مولانا ہو, چلتے نہیں ہو جماعت میں. ان سے صرف دعاؤں کی درخواست کریں گے اور ان کے پاس بھی بے وقت نہیں جائیں گے. فارغ ہیں اس موقع پر جائیں گے, دعاؤں کی درخواست کریں گے اور دعا کی درخواست کریں گے. اس میں یہ بات کہیں گے مولانا جماعت عافیت سے اللہ بنا دے, اس کے لیے دعا فرمائیں. امام صاحب جماعت اللہ عافیت سے بنا دے, اس کے لیے دعا فرمائیں. دعاؤں کی درخواست کے لیے ان کے پاس, ان کی دعائیں لینے کے لیے جائیں گے, تشکیل کرنے نہیں جائیں گے. اور تیسرا خواص کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے اپنا اثر وزن رسوخ بستی میں, مسجد کے اطراف محلوں میں رکھتے ہیں. کوئی سماجک اعتبار سے کوئی وڈیل آدمی ہے, کوئی نیتا ٹائپ کا آدمی ہے, کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, کوئی محلے میں بڑا تاجر ہے, پیسے دار آدمی ہے, 500, 50 آدمی پر اس کا وگ ہے نا. ہاں, اس قسم کے لوگوں کو ملیں گے. ان سے میرے بھائیوں ایمان کی بات کریں گے اور ایمان کی بات کرنے کے بعد کہیں گے ہماری جماعت ماشاءاللہ فلانے علاقے سے مسجد میں پہنچی ہے, ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ محنت میں چلیں, آپ ہمارے ساتھ گشتوں میں جڑیں, آپ ہماری رہبری کریں. اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دے رکھا ہے, اس کی وجہ سے کوئی نہ کہنے کی ہمت نہیں کرے گا, نہ کہنے والا بھی انشاءاللہ ہاں کہے گا. نہ کہنے والا بھی کیا کہے گا, ہاں کہے گا. آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ان نکلنے والوں کو جیسے اللہ اجر و ثواب دے گا, آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دے گا. یہ 3 طریقے ہوتے ہیں مشورے کے اندر ہی. ان کی خصوصی ملاقات کے لیے میرے بھائیوں 2 ساتھی مشورے سے طے کر کے یہ خصوصی ملاقات کر لیں. بر وقت ملتے ہیں بر وقت ملاقات کر لیں, ظہر کے وقت ملتے ہیں ظہر میں کر لیں, عصر میں ملتے ہیں عصر میں مل لیں. لیکن ان تینوں طبقوں سے ہماری مشورے کی جماعت میں جو ساتھی طے ہوئے ہیں خصوصی گشت کے لیے, یہ ان تینوں طبقوں سے ملاقات کر کے ان کو فکر مند کر کے ہماری محنت کے اندر ان کو سانس لینے کی فکر کریں. جماعت مشورے میں محنت کی جوڑیاں بنا دیں, ایک نیا ایک پرانا, ایک نیا ایک پرانا, 2 کی جوڑیاں بنا دیں. 12 کی جماعت ہے 6 جوڑی, 14 کی جماعت ہے 7 جوڑیاں بن گئی. خدمت کی ایک جوڑی الگ کر لیں, باقی ساتھیوں کی محنت کی جوڑیاں کر کے مسجدوں کے اطراف کی سمتیں ان کو تقسیم کر پائے. دیکھو اس طرف 40-50 مکان, یہ ملاقات کی ذمہ داری آپ کی. رہبر ملے اچھی بات ہے, نہ ملے مگر رہبر کے ہر مکان کی کنڈی کھٹکھٹا کر ہر مسلمان سے ملنا ہے. ادھر یہ آپ کی جماعت جائے گی, قبلے کی سائڈ مکان ہے 60-65 بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ادھر مسجد کی بائیں طرف ہے آپ کی ذمہ داری ہے. سمت جہاں مسلمانوں کا محلہ ہے, محلوں کے بیچ میں عموماً مسجدیں ہوتی ہیں, اطراف کے مکانوں کو ہماری بنائی جوڑیوں پر تقسیم کر دیں. ہر مسجد میں ان جوڑیوں کو بدلیں گے.
خدمت کے کوئی ساتھی فکس نہیں ہوں گے اور ملاقات محنت کی کوئی جوڑیاں فکس نہیں ہوگی. مسجد بدلے گی یہ بدلتا رہے گا, مشورے سے اس کو بدلتے رہے گا. اب بھی میرے بھائیوں جماعت ہے نا, یہ کیا کرے گی؟ جماعت اپنا ماشاءاللہ تعلیم کا عمل شروع کرے گی. جماعت کیا کریں گی؟ تعلیم کا عمل کا شروع کرے گی. تعلیم بڑا اونچا عمل ہے, بڑا قیمتی عمل ہے, تربیت کا عمل ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر میرے بھائیوں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ اجتماعی عمل ہے, پوری جماعت اس کے اندر شریک ہوگی. بڑا قیمتی عمل ہے. ہمیں جو باتیں گشتوں میں نکل کر لوگوں کو سنانی ہے تو بھائی سنی سنائی نہیں کہیں گے لوگوں سے, ہے نا, جس کا سر نہیں پیر نہیں, کچی کچی باتیں لوگوں کو نہیں سنائیں گے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر جو باتیں سنی ہے پکی پکی باتیں, وہ باتیں گشتوں میں, محنت میں, ملاقاتوں میں ہاں ہم لوگوں کو کہیں گے. اگر آپ کچی بات کہیں گے, کوئی آپ سے حوالہ مانگے گا, کچی بات ہے, حوالہ نہیں ہے, تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ آپ کی پکی بات کو بھی کیا کر دے گا؟ سائڈ پر کر دے گا, اس کی بھی قدر نہیں کرے گا. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں 9:30 بجے تعلیم شروع ہو رہی ہے, بھائی 9:15 سے جماعت اٹینشن ہو جائے, وضو کر لیں, ہے نا, شراب چاش پڑھ لیں. ملاقاتوں میں گئے ساتھی, صبح ناشتہ کر کے ملاقاتوں میں گئے ہوئے ہیں, تشکیلی ملاقاتوں میں, ان کو بھی جماعت کا ذمہ دار کہہ دیں, رہبر سے بھی کہہ دیں, بھائی دیکھو 9:30 بجے ہماری تعلیم ہے, اس لیے 9:15 بجے تک جتنی ملاقاتیں کرا سکتے ہو سمجھے نا, وہ ملاقاتیں کرا کے 9:15 بجے ہمارے ساتھیوں کو مسجد کے اندر لے کر آ جائے. تعلیم شہید کر کے تشکیلیں نہیں ہیں تو بھائیو, تعلیم شہید کر کے تشکیلیں نہیں ہیں. اور ٹھیک 9:15 بجے آ گئے, ضرورت سے فارغ ہو گئے, چاش پڑھ لی, اب ماشاءاللہ ادب سے احترام سے حلقے میں بیٹھ گئے, ہے نا, ادب سے احترام کے ساتھ, جان توجہ کے ساتھ سنیں گے, عظمت کے ساتھ سنیں گے, عمل کی نیت سے سنیں گے, معلومات بڑھانے کی نیت سے نہیں سنیں گے. کس کی نیت سے سنیں گے؟ بولو بولو بھائیو, کس کی نیت سے؟ ہاں, مسجدوں کی تعلیم کے اندر بھی ہم معلومات بڑھانے کی نیت سے سنتے ہیں تو معلومات تو بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ معلومات معمولات میں نہیں آتی ہیں. یہ تعلیم کا عمل جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت کرتی ہے, یہ تعلیم کا عمل بڑا قیمتی عمل ہے. یہ مسجدوں میں جن نمازوں کے اندر ہمارے مصلی بھائی زیادہ ہوں, ان موقعوں پر چاہے عصر میں, چاہے فجر میں, چاہے عشاء میں, مساجد کے اندر میرے بھائیوں ان تعلیم کے حلقوں میں ہم سب کو شرکت کرنی چاہیے. یہ ہم سب کی میرے بھائیوں ضرورت ہے, یہ روحانی غذا ہے ہماری, روحانی غذا ہے. اللہ کے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی باتوں کو پڑھیں سنیں, اس کے پڑھنے سننے کا مسجدوں کے اندر ماحول بنے. یہ کوئی تبلیغ والوں کا عمل نہیں ہے, اور میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو, یہ کوئی تبلیغ والوں کا عمل نہیں ہے, یہ ہماری اپنی ضرورت ہے, اپنی خود کی ضرورت ہے کہ آدمی کے کان میں روزانہ اللہ رسول آخرت کی بات پڑھنی چاہیے. 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم کا حلقہ لگے. سارا نوارے جتنے نمازی آئے ہیں وہ بھائیوں سب اپنی ضرورت سمجھ کر, اپنے گھریلو کوئی چھوٹا بڑا تقاضا ہو, بازار کا کوئی تقاضا ہو, اس کو دبا کر عظمت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں جو تعلیم کرتے ہو, چاہے امام صاحب کرتے ہو یا مسجد کا کوئی ساتھی کرتا ہو, قریب میں آ کر بیٹھ کر طلب دکھا کر بیٹھے. جہاں بیٹھے تسبیحات خاتمہ پڑھنے کے لیے وہیں بیٹھے بیٹھے نہ سنیں, آگے بڑھے. جہاں تعلیم ہو رہی ہے طلب دکھاؤ, تعلیم نوازا جاتا ہے اور بے طلب محروم کر دیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کاروبار کہ جس کی آوک کم ہو اور جاوک زیادہ ہو تو کیا ہوگا؟ بولو, اس کاروبار کا چوپٹ ہو جائے گی. بولو, انکم کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, چوپٹ ہو جائے گا چند دنوں میں. یہ کان ہے نا, یہ کان, اس میں پورا دن دنیا کی باتیں پڑتی رہتی ہیں, بازار کی باتیں پڑتی رہتی ہیں, اسباب سے اور چیزوں سے, شکلوں سے ہونے کی باتیں پڑتی رہتی ہے, اور یہ کان کے راستے سے میرے بھائیوں دل میں اترتی رہتی ہے. اگر دل میں
आधा घंटा अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बातों को, फदाइल की बातों को, तबीयत में शौक और रग़बत पैदा करने वाली बातों को तालीम के हलकों में बैठकर मैं आप नहीं सुनेंगे, और वन साइड दुनिया की बातें इस दिल के अंदर कान के रास्ते से जाती रहेगी, ईमान का देवालिया निकल जाएगा। तालीम हमारी जरूरत है, तबलीग वालों की जरूरत नहीं है। ये तबलीग का अमल ये मेरी खुद की जरूरत है। मैं अपनी जरूरत समझकर मस्जिद की तालीम के अंदर बैठा, चाहे मगरिब बाद है, चाहे इशा बाद है, चाहे फजर बाद है। और यही तालीम का हल्का जो जमात अल्लाह के रास्ते में निकलकर 4 घंटे करती है, आध घंटा ये तालीम का हल्का हमारे घरों में भी होना चाहिए। घरों में माँ बहनों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, खाली इनको खिला देना, पिला देना, कपड़े पहना देना, मकान दे देना, सवारी दे देना, इनकी जरूरतों को पूरी कर लेना, इतना काफी नहीं है। ये जरूरत है, लेकिन इसका सेंस अल्लाह ने हर ईमान वाले और बेईमान को दे रखा है। और मैं इससे आगे बढ़कर कहूं, अल्लाह ने चरीन परीन दरीन को दे रखा है। शेरनी शिकार अपने बच्चे के लिए करती है, चील भी शिकार करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, चिड़िया भी दाने चुग कर लाती है, अपने बच्चों के लिए लाती है। अल्लाह ने यह अकल तो इंसान से नीचे दर्जे की मखलूक जानवर को भी दे रखी है। इसको आप में पूरा करते हैं, ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है एक ईमान वाली फैमिली घराने के लिए कि वो अपने बच्चों के लिए ईमान का, ईमानी माहौल का, सुन्नत के माहौल का अपने घर में जबरदस्त इंतजाम करे। मैं अपने घर में माहौल बनाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं घर का वडील हूं, मैं घर का जिम्मेदार हूं। हाँ, हमारे बच्चे, मेरे भाई, ये बाहर के माहौल को फॉलो नहीं करते हैं। उनके लिए आइडियल घर में इनका बाबा है, इनके अब्बा है और इनकी माँ है। इनको देखते हैं। अब्बा फजर में उठते हैं, बच्चे उठ जाते हैं। अब्बा के हाथ में कुरान है, बच्चों के हाथ में भी कुरान आता है। माँ के हाथ में तस्बीह है, समझते हो? बच्चों के हाथ में भी तस्बीह आती है। माँ मुसल्ले पर है तो भाई बेटियां बहुएं भी मुसल्ले पर आती हैं। ये घरों के लिए आइडियल है। हम आप, हमारी बीवियां, चाहे आप अपने आप को माने ना माने, लेकिन हमारे बच्चे हमेशा हमको फॉलो करके चलते हैं। इसलिए घर में ईमानी दीनी माहौल बनाना, सुन्नतों का माहौल बनाना, ये मेरे भाइयों हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हम अपने आप को बचावें, ये तो बात समझ में आती है, घर के लोगों को जहन्नम की आग से कैसे बचावें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लिमुद्दीन, इन्हें दीन सिखाओ। दीन सिखाना है और दीन पर चलाना है। दीन पर चलने के जज्बात फजाइल से बनते हैं, रगबत से बनता है। शौक और जज्बा जब बनता है ना, तो आदमी दीन पर चलता है। गर्मा गर्मी से घर में माहौल नहीं बनता है, गुस्सा करने से माहौल नहीं बनता है। हाँ, घर में समझावट से माहौल बनता है। अल्लाह ताला ने घरों के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात को हुक्म दिया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। किसको हुक्म है? सैयदना हफ्सा को है, सैयदा आयशा को है, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को है। किसको हुक्म है? बोलो, नबी की पाक बीवियों को है, आपकी पाक बेटियों को है। भाई, जिस अमल के लिए हुजूर के घराने की खवातीन मोहताज हो और बराह रास्त अल्लाह इनसे खिताब करता हो, क्या उस तालीम तरबियत के अमल के हमारे घर की औरतें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं इसकी मोहताज नहीं है? माहौल बनाना पड़ता है घरों के अंदर, जब जाकर ये चीज धीमे 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 काबू में आती है। एक दिन से नहीं होता है। गुजराती में कहावत है, उतावड़े आंबा ना पाके, उतावड़े आंबा ना पाके, मेहनत करनी पड़ती है। तरबियत का एक मजबूत माहौल घर में बने तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बड़े होने के बाद कहीं भी जाएंगे,
یہ تعلیم کے حلقے اسی تربیت کے لیے ہیں. انشاءاللہ ان کی زندگیوں کے اندر بگاڑ نہیں آئے گا, بگاڑ نہیں آئے گا. بچے باہر سے نہیں بگڑتے, کالجوں میں نہیں بگڑتے, اسکولوں میں نہیں بگڑتے ہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں بگڑتے ہیں. یہ ہماری میرے بھائیوں خام خیالی ہے, یہ ہماری کچی سوچ ہے کہ ہمارے بچے باہر کے ماحول میں بگڑ جاتے ہیں, ہماری جوان بیٹیاں, ہمارے جوان بیٹے یونیورسٹیوں کے ماحول میں بگڑتے ہیں. او میرے بھائیوں, ان کے بننے بگڑنے کا مدار جو ہے نا وہ گھر کے ماحول پر ہے. ماں باپ ہی ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ماں باپ ہی ان کی زندگیوں کو بگاڑ دیتے ہیں. ماں باپ بنا دیتے ہیں, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں. میں ایسے کوئی ہوائی گولی بار کی طرح یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ, ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, ماں باپ اس کو مجوسی نصرانی بناتے ہیں. آپ کہیں ہم کہاں بناتے ہیں؟ آپ ان یہودیوں کا لباس ان کو کیوں پہناتے ہو؟ اللہ رسول کے دشمنوں کا لباس, اللہ رسول کے دشمنوں کی اسٹائلیں ہے نا, ان کے جیسے گھروں کا نمونہ, اپنی معاشرت کو ان کی معاشرت کو اپنی معاشرت میں میچ کرنا. آپ اپنی بچیوں کو باریک لباس پہناویں, ٹوکے کپڑے پہناویں, فیشنیبل کپڑے آپ پہناویں. اور میرے بھائیوں, آپ یہ سمجھتے ہیں اجون اللہ چے موٹا تسلے سدری جیسے, بھولیو مت. فارسی میں کہاوت ہے, کشت اول چون حد معمار کج تا سریا میرا و دیوار کج, دیوار کی پہلی اینٹ کو معمار کڑیا ٹیڑھی رکھتا ہے, آپ سریا ستارے تک دیوار کو لے جاویں, وہ دیوار ٹیڑھی ہی رہتی ہے, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے. ہماری گجراتی میں کہاوت ہے, کمڑا چھوڑنے واڑو تیم بڑے, کمڑا چھوڑنے بولو وارو تیم بڑے. چھوڑوا جب چھوٹا ہوتا ہے نا, تنا ٹیڑھا رہتا ہے, تو درخت کیسا ہوتا ہے بولو؟ درخت بننے کے بعد وہ ٹیڑھا ہی رہتا ہے. جس بچوں کی تربیت میں ماں باپ کی طرف سے میرے بھائیوں بچپن میں غفلت برتی جاتی ہے, کچاپن برتا جاتا ہے, یہ اولادیں میرے لیے آپ کے لیے بڑے ہونے کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے. معاف کیجئے, اولاد کا دکھ ایسا دکھ ہے آدمی کہہ نہیں سکتا ہے, سہ نہیں سکتا ہے. کہے تو گھر کی خاندان کی عزت کا سوال ہے, اور خود برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ بوڑھا گھر میں بیٹھے بیٹھے کڑوے دودھ پیتے رہتا ہے. یہ کہاں سے ہوا بھئی؟ یہ نیچے سے ہوا ہے, یہ نیچے سے ہوا ہے. یہ تعلیم کے حلقے یہ صرف جماعتوں میں نہیں ہے کہ جماعت 3 دن میں جائے تعلیم کرے, چلے 4 مہینے میں جائے. بھائی یہ جماعت, یہ تعلیم کے حلقے تو ہر مسلمان کے گھر کی ضرورت ہے. جیسے کھانا آپ کے گھر کی ضرورت ہے, پینا آپ کے گھر کی ضرورت ہے, مری مسالے تیل ساری چیزیں آپ کی گھر کی ضرورت ہے, لائٹ پنکھا اے سی کولر آپ کی میری گھر کی ضرورت ہے. یہ تعلیم کا حلقہ بھی کیا ہے بتاؤ؟ یہ میرے گھر کی پرسنلی ضرورت ہے. مجھے کوئی وقت نکال کر میرے گھر کی بیوی بچے چھوٹے بڑے, میرے ابا اماں کو سب کو لے کر بیٹھ کر 20 منٹ 25 منٹ آدھ گھنٹہ ان کے سامنے اللہ رسول کی باتیں, نماز کے فضائل پڑھ کے سناؤں, ذکر کے فضائل پڑھ کر سناؤں, قرآن کے فضائل پڑھ کر سناؤں, تبلیغ کے فضائل پڑھ کر سناؤں, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل پڑھ کر سناؤں, موت کی زندگی کے, موت کے بعد کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر سناؤں. میرے بھائیوں, یہ تعلیم کے حلقوں میں یہ چیزیں پڑھنی پڑھانی سننی سنانی ہوتی ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر ایمانی ماحول کو داخل کرتا ہے. گھر ایسے تربیت پاتے ہیں, دینی ماحول ایسے بنا کرتے ہیں. ہاں, تعمیری انداز ہے اس کا. تعمیر جو ہوتی ہے نا, مکان کی تعمیر, آپ دیکھیں وہ صبح میں کڑیاں چالو کرتے ہیں, اینٹوں کا 1 تھر 2 تھر 3 تھر 4 تھر, دن بھر کام کرتے ہوئے 10-12 تھر کی عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. کوئی شور نہیں ہو رہا ہے. کوئی شور ہوتا ہے؟ کوئی شور نہیں, چل رہا ہے, بن رہا ہے, یہاں تک یہاں تک یہاں تک. شام کو آپ آئے, صبح آپ نے نیچے دیکھا تھا اور آپ لوگ شام میں 5 بجے آئے مزدوروں کو پیسہ دینے کے لیے, یہاں تک بن گئی, کوئی شور نہیں, دیوار بن گئی. ہمارا کام تعمیری کام ہے, کوئی شور نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں بیٹھے بٹھائے بھی بچوں کو لے کر بیٹھے,
کرو گے سب انشاءاللہ. ارے یہ جانے والا مجمع بھی نیت کرتا ہے. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ. جماعتوں میں نکل کر 4 گھنٹے تعلیم کا عمل کریں, ہے نا. مشورے سے جس کو تعلیم کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ ساتھیوں کو جوڑ لیں. ساتھی باوضو بیٹھیں, ادب احترام سے بیٹھیں, اور فضائل قرآن سے ہماری تعلیم کی شروعات ہوگی. ایک حدیث پڑھیں گے, فائدہ پڑھیں گے. حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. پہلے دن جماعت, پہلے دن جماعت کا ذمہ دار ایک حلقہ بنا لیں, سب کا کلمہ سنیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب کا کلمہ سنیں, سب کی الحمد شریف سن لیں, اور ضرورت محسوس ہوگا 1-2 چھوٹی صورتیں سن لیں. جماعت کے ذمہ دار کو اندازہ ہو جائے گا کس کا قرآن تجوید کے اعتبار سے صحیح ہے, پکا مضبوط ہے, اور کس کا کمزور ہے, کس کا کلمہ صحیح ہے اور کس کے کلمے میں بھولے ہیں. اس اعتبار سے ایک پکا ایک کچا ہے نا, ایک سکھانے والا ایک سیکھنے والے کی کیا کر دے, بولو, پورے سفر کے لیے جوڑی طے کر دے. 4 مہینے کی جماعت ہے, 4 مہینے کے لیے جوڑی طے ہو جائے. کبھی اس کا کلمہ صحیح کرنا ہے, الحمد شریف صحیح کرنی ہے, نماز میں جو قرآن ضروری پڑھا جاتا ہے وہ صحیح کرنا ہے. 10 صورتیں آپس میں خالی مذاکرہ نہیں کر لینا اس کا, ورنہ پڑھنے والا پڑھتا بھی غفلت کے ساتھ ہے, سننے والے سنتے بھی غفلت کے ساتھ ہیں. قرآن کو صحیح کرنے کا یہ حلقہ ہے, اور اس حلقے کو قابو میں لانے کے لیے پہلے دن اپنی جماعت کا تفقد کر لیں. ساتھیوں میں کن کا قرآن مضبوط ہے, صحیح ہے, اور جس کا مضبوط ہے کمزور کے ساتھ اس کو جوڑ دیں تاکہ وہ مضبوط کمزور پر محنت کریں. 4 مہینے کے اندر ماشاءاللہ اس بھائی کا اتنا قرآن تو ایسا تجویز کے ساتھ صحیح ہو جائے کہ اس کی فرض نماز, اس کی نمازوں کے اندر جو فرض قرات ہے وہ فرض قرات بھی کیا ہو جانی چاہیے, صحیح ہو جاوے, تاکہ نماز بھی صحیح ہو جائے. اس کے لیے کوئی وقت کا تعین نہیں ہے, 5 منٹ 10 منٹ. سکھانے والا کو جب تک سیکھنے والے پر اطمینان نہ ہو کہ آج کا سبق میرے ساتھی نے اچھی طرح سے یاد کر کے سنا دیا ہے, وہاں تک یہ تعلیم کے اندر قرآن کا حلقہ چلے گا. بھائی سمجھے, اس پر برابر محنت ہے. اور ایسی تعلیم کے حلقے کے دوران کے اندر میرے دوستوں بھائیوں 6 صفات کے مذاکرے ہوں. یہ صفات جو ہے نا یہ زندگیوں میں لانے کے لیے ہے. ایمان ہے, ہاں اس میں کمال اور پختگی مطلوب ہے. نماز ہے, ایسی نماز جو اقرب الی السنہ ہو, صحیح طریقے کی نماز جس کا ظاہر بھی خوب باطن بھی خوب. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نمازیں کھوکھلی نمازیں نہیں, کھوکھلی نہ, ہمیں مشق کرنی ہے 4 مہینے میں ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو, خضوع پیدا ہو, جان پیدا ہو, ہماری نمازیں جاندار بنے. 6 صفات میں نماز ہے, علم ذکر ہے, فضائل کے علم کو سیکھنا ہے, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اس نیت کے ساتھ کہ اس پر عمل کرنا ہے, ذکر کی پابندی. یہ ساری صفات میرے بھائیوں تعلیم کے حولال حلقے کے دوران میں مذاکروں میں آئے گی. نئے ساتھی کو پہلے دوسرے دن میں نمبر یاد کرائیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی تفصیل اس کو یاد کرائیں گے. تعلیم کا ایک مضبوط عمل ہمارا 6 صفات ہے. یہ 6 صفات تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے, یہ مذاکرہ اس کے لیے ہے. یہ صفات عملی طور پر میری آپ کی زندگی میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی جماعت کو, ان کے مرد و عورتوں کو جہاں بہت ساری خیر خوبیوں سے نوازا تھا, اللہ نے یہ صفات بھی ان کے اندر بنیادی طور پر بڑی خوبی کے ساتھ ان کے اندر یہ اچھی صفات موجود تھی. محنت کر کے یہ صفات اپنی زندگیوں میں لانا ہے. تعلیم کے حلقوں میں مذاکرہ اسی کے لیے ہے, اور تعلیم کے حلقوں میں اصول اور آداب کا مذاکرہ بھی ہو جائے. ہر چیز ساتھیوں کو سکھانی ہے, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, سونے کے آداب, مسجد میں رہنے کے آداب, سفر کے آداب. یہ تعلیم کے عمل کا ہے. یہ نہیں ہے خدمت کے ساتھی دسترخوان بچھاویں اور جس کے ذمے مشورے سے کھانے کے آداب کیے ہیں وہ ساتھیوں کو جو لبے آ جاؤ کھانے کے آداب بیان ہوتے ہیں. نہیں, اس کو تعلیم میں کرنا ہے, اس کا کوئی الگ وقت نہیں ہے. ساتھی بستر بچھا رہے ہیں اور سونے کے آداب کے لیے جوڑا جا رہا ہے, نہیں, اس کو تعلیم میں لینا ہے. روز بدل کر ایک آئٹم کو بدلیں گے. آپ کھانے کے آداب ہو گئے, سونے کو ہو جائیں گے, پرسوں سفر کے ہو جائیں گے, پھر مزید بدل کر آداب لیں. ہاں, مستند پکی سچی باتیں آداب میں کہیں, سنی سنائی باتیں بغیر حوالے کی باتیں نہ کریں. ہاں, ہو سکے اس کے لیے جماعت اپنے پاس
सुन्नत आदाब की कोई किताब ऐसी मातबर रखे, है ना, जिससे सीखें। उसको तालीम में पढ़ना नहीं है, लेकिन इससे सीखना है। और उसूल का मुज़ाकरा हो, उसूल का मुज़ाकरा हो। 4 महीने की जमात है, चिल्ले की जमात है, उसूल के आपस में मुज़ाकरे होने चाहिए। हर चीज साथी को सिखाना है। भाई ऐलान करना कैसे? अब एक जमात में साथी आया है, इसका भी एक चिल्ला लगा था 12 साल पहले। 12 साल के बाद मोहल्ले वालों ने तश्कील की 4 महीने की। अब ये आया, इसको तो बेचारों को ऐलान भी पूरा याद नहीं है। सिखाओ इसको, है ना, ऐलान करना सिखाओ। जमात में रहकर ऐलान कैसे करना है, ऐलान पूरा करेंगे, अधूरा ऐलान नहीं करेंगे। हम अपनी मस्जिदों के अंदर भी देखते हैं, गश के दिनों में हमारे साथी अधूरा ऐलान करते हैं। दुआ के बाद दिन की बात होगी, बाकी नमाज के बाद दिन की बात होगी। भाई अधूरा ऐलान क्यों करते हो? ऐलान तो दावत है, पूरा ऐलान करो, पूरा ऐलान करो। नमाज के बाद दिन की बात होगी, है, दुआ के बाद दिन की बात होगी, ये कहकर बैठ जाते हैं। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। हमको हमारे हजरात बुजुर्गों ने क्या सिखाया है? हमारे बुजुर्गों ने हमें यह सिखाया है, ऐलान पूरा। अगर आपको कोई आदमी अपने बेटे के वलीमे की दावत दे और आपको आकर यूं कहे, कल शाम को मेरे बेटे का वलीमा है, और ये कहकर चुप हो जाऊं, तो आप क्या समझेंगे? जाने का कि नहीं जाने का? अरे बात समझते हो मेरी? आप क्या समझेंगे, है ना? आपका अंदर सवाल होगा, तेरे बेटे का वलीमा, इसमें मेरे को आने का कि नहीं आने का? पूरी बात कर दे। नमाज के बाद दिन की बात होगी, ऐलान सिखाया जाए। हाँ, जिन नमाजों के बाद सुन्नत नवाफिल नहीं है, हम अपने साथियों को सिखावें कि हमारा साथी ऐलान करे, पहली सफ में, दूसरी सफ में, लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर ऐलान करे, किबले की तरफ रुक करके ऐलान न करे, मस्जिद के इस कोने में न खड़ा रहे, समझे ने, बावाज़ बुलंद। भाई दुआ के बाद सारे हजरात से गुजारिश है, सारे भाइयों से गुजारिश है, तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह दीन की अहम और जरूरी बात होगी। गश्तों के दिनों में हमारी मस्जिदों में ऐसा ही ऐलान होना चाहिए, अधूरा ऐलान न करें। इसमें क्या शर्म की बात है? नमाजों के बाद, फर्ज नमाज के बाद नवाफिल है, इन बकिया नमाजों के बाद सारे भाइयों से गुजारिश है, तशरीफ रख के इंशाअल्लाह दीन की अहम और जरूरी बात है। ये चीजें रोजाना मुज़ाकरों के अंदर बदल कर आएगी। हमारा पुराना भी सीखेगा और नया भी सीखेगा। भाई ज़ोहर की नमाज के बाद तारुफ की बात नहीं है, तारुफ की जमाना गुजर चुका। अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर तबलीग का तारुफ कर दिया। अब तबलीग तारुफ की मोहताज नहीं है, इंस्ट्रक्शन की मोहताज नहीं है। ज़ोहर की नमाज के बाद तरगीबी बात है। क्या बात है बोलो? तरगीबी बात। जितने मुसल्ली है मोहल्ले के, इनके सामने साथी हमारा बात करेगा, मेहनत के फदाइल, दावत के काम के फदाइल, और उसके लिए वक्त को फारिग करना और कुर्बानी देना और मेहनत करने के नतीजे में गांव बस्ती के अंदर कितने अच्छे नताइज होंगे, कितने ज्यादा लोग नमाज पढ़ेंगे, घरों में औरतें नमाजी बनेगी, मोहल्लों में जवान दीनदार बनेंगे, औरतों में और बहनों में पर्दा जिंदा होगा। ये सारे फजाइल बयान करने के बाद तरगीब के अंदर क्या तश्कील करेंगे? भाई इसकी मेहनत के लिए हमारी जमात माशाअल्लाह पानोली गुजरात से पहुंची है। बतावे, जब तक हमारी जमात इस मस्जिद के अंदर ठहरेगी, वहां तक हमको पूरा साथ कौन देगा? हमको पूरा साथ कौन देगा? ये नहीं हम कहेंगे 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, हम तो मुतलक बात कहेंगे, जब तक यहां रहे वहां तक हमें पूरा कौन साथ देगा? 2-4 आदमी हाथ उठा में इनको पास में बुला दो, है ना? और दूसरों ने हाथ नहीं उठाया है, इनसे पूछो, चलो भाई आप पूरा वक्त नहीं दे सकते हो, ये बताओ आपकी बस्ती में अमूमी गश्त कब होगा? कोई कहेगा असर बाद, कोई कहेगा मगरिब के बाद। आप इनसे पूछो, आपके ज्यादातर लोग मोहल्लों में, सोसाइटियों में कब मिलते हैं? देहातों में असर बाद मिल जाते हैं, शहरों में मगरिब बाद मिलते हैं। जमात कहे भाई शहर में रुकी हुई है, मगरिब बाद गश्त होगा, इंशाअल्लाह असर के बाद गश्त होगा। अगर हमारी जमात का कयाम किसी छोटे देहात में है, अब बताओ हमारी जमात की गश्त में रहबरी करने के लिए कौन तुम में से आएगा? समझे ना? हाँ, उनको रहबरी के लिए तैयार करो। जिन्होंने पूरा वक्त दिया, उम्मन हमारी मस्जिद व जमात के जिम्मेदार साथी होते हैं, इनको लेकर बैठो, इनसे पूछो भाई 4 महीने के लिए आपकी जमात आखिरी कब गई? वो कहे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए,
नाम तो होंगे, बड़े बहुत इरादे वाले नाम हैं, चलो नाम निकालो, इनके घरों पर चलो, उसी वक्त तस्करी जमात बनाओ। हमारी जोड़ियां बनी हुई है मशवरे में, है ना, हमारी जोड़ियां बनी हुई है, उन नाम को मोहल्ले वाइज तकसीम करके वो जोड़ियां मुलाकातों के लिए चले। ये तस्करी गश्त है हमारा, ये जरूरी, ये चीजें हमारी तालीम के हलकों में साथियों को सिखाने की है। मुज़ाकरों में तालीम पूरी हो जावे, हमारी जमात क्या कर ले, अपनी जरूरत खाने से कैलूले से फारिग हो जाए। ज़ोहर से पहले हमारी नमाज अपना खाना और कैलूला दोनों अमल कर ले, क्योंकि ज़ोहर के बाद आपको मुलाकातों में जाना है, ज़ोहर के बाद आपको तालीम करना है। हाँ, और जमात ज़ोहर से पहले जब कैलूला कर लेगी, और जमात ज़ोहर से पहले जब खाना खाएगी, जब सुबह का नाश्ता जमात का चाय बिस्किट के साथ, हल्का फुल्का नाश्ता, लंबा चौड़ा इसका इंतजाम न हो। अगर लंबा चौड़ा इसका इंतजाम होगा ना तो 12 बजे भूख नहीं लगेगी, 12 बजे भूख नहीं लगेगी। साथी भी कहते हैं गवड़ी साहब हमरा तो नाश्तो करेलो છે નથી, बिल्कुल जग्या નથી अंदर, छोड़ पछी राखो ने। अब जोर बाद जमात खाएगी तो तालीम थोड़ी करेगी, तरगीबी बात के बाद मुलाकातों के लिए थोड़ी कोई जाएगा। आपको किसी ने वक्त दिया, 2-4 आदमियों ने, खाना बाकी है, कौन जाएगा मुलाकात के लिए, कौन करेगा तालीम का हल्का। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का रखें ताकि दोपहर तालीम खत्म होने तक सब साथियों को भूख लग जाए, बल्कि इंतजार और खिदमत वाले कब दस्तरखान बिछाते हैं। हाँ, और जैसे उधर से सिग्नल मिले और इधर तालीम खत्म हो, जमात बगैर चूर चिरा के हाथ धो के दस्तरखान पर, किसी को इंशाल्लाह बुलाना नहीं पड़ेगा। जरूरत से फारिग होकर जमात ज़ोहर तक कैलूला कर ले, सुन्नत है, भले 10 मिनट क्यों न मिले। सो जाओ, आप तहज्जुद से उठे हैं, आप तहज्जुद से उठे हैं, आप दिन भर सोए नहीं है। अभी फजर से, फजर बाद आपने माशाल्लाह मकामी काम की बात की है, मकामी भाइयों को लेकर मजीवा जमात में बैठे हैं, इशराक पढ़ के नाश्ता करके आप मुलाकातों में गए थे, आप 9-9:15 बजे आए, तालीम में बैठ गए, है ना। सुबह आपका नाश्ता चाय बिस्किट का था, सुबह से आपने माशाल्लाह भूख लग गई है, नींद का तकादा है, पूरा कर लो। हाँ, थोड़ी देर भी सो जाओगे, इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद के अमाल के लिए, मेहनत के लिए जमात चुस्त हो जाएगी, सुस्ती सारी खत्म हो जाएगी। कैलूला अदा हो जाए, अजान की 5-10 मिनट पहले हमारी जमात जरूरत से फारिग हो जाए। बस्ती के लोग है ना, मस्जिद में आवे, हर नमाज में जमात इसका एहतमाम करें, 5-7 मिनट पहले टॉयलेट इस्तिंजा वुजू से फारिग होकर सफों में आकर बैठ जावे। आलिम के हल्के में जो अपना सबक दिया है कुरान के याद करने का, सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा पढ़ने के बाद उस दुआ को याद करें, उस आयत को याद करें, उस सूरत को याद करें, जमात खड़े होने तक। ज़ोहर की नमाज के बाद साथी हमारा ऐलान करेगा, जिसके जिम्मे ज़ोहर के बाद की बात है वो इमाम के आगे, इमाम के पीछे है ना, दाएं बाएं नमाज पढ़ेगा, वो मजमे को खड़े होकर जोड़ लेगा और फिर तरगीबी बात करे, जैसे समझाया मैंने। और तरगीबी बात खत्म होने के बाद मुलाकातों की जोड़ियां बन रही है तश्कीली गश्त की, अब ये तश्कीली गश्त के लिए निकल जाओ। हमारे दावत के काम में रोजाना हमारी जमातें 5 गश्त करती है, आपने खुसूसी गश्त किया है, अब ज़ोहर के वक्त आपका माशाल्लाह तश्कीली गश्त शुरू होगा। जिन हजरात ने आपको पूरा साथ देने का वादा किया है, आपके साथ रहबर है माशाल्लाह, नाम निकल रहे, फहरिस्त से बन रही है मोहल्ले वाइज। अब हमारी 2-2 की जोड़ियां जावे, लोगों के सामने ईमान को बोले। हाँ, गश्तों में निकलकर बोलने से न घबरा में, अल्लाह की बात को बोले, बड़े अल्लाह की बड़ाई को बोले, इसकी अजमत को बोले, इसकी किबरियाई को बोले, उसकी कुदरत को बोले कि हमारा अल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह है, जिसने 7 जमीन 7 आसमान बनाए, चांद सूरज सितारों को बनाया, दरियाओं को, नदियों को, पहाड़ों को, समंदरों को, रेगिस्तानों को, जंगलों को बनाया, सारे इंसान जिन्ना चरिंद परिंद दरिंद को सबको अल्लाह ने बनाया। अल्लाह की कुदरत को बोले, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बोले। हाँ, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में 100% का, आपसे बड़ा मुशफिक मेहरबान पूरी उम्मत के लिए कोई नहीं। जो तरीका पानी पीने का आपने बताया है, और मेरे भाइयों, जो तरीका पानी पीने का हुजूर ने सिखाया है, इससे अच्छा दुनिया में कोई तरीका नहीं हो सकता है। खाने का जो अंदाज आपका था, इससे अच्छा अंदाज किसी का नहीं हो सकता है। कपड़े की जो स्टाइल आपकी थी,
اس سے بہترین سٹائل کوئی نہیں ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے نفیس ترین سب سے بہترین آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین نبی کے لیے کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بہترین اداؤں کو پسند کیا ہے. اس میں ہماری نجات ہے، امت کی نجات ہے، عزت ہے، کامیابی ہے. گشتوں میں، تشکیلوں میں، ملاقاتوں میں نکلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی کامیابی کو بولیں گے، آخرت کو بولیں، مغیبات کو بولیں، دوزخ کو بولیں، جنت کو بولیں، اور پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں. سہم سہم کر نہیں، ڈر ڈر کر نہیں. ہاں ہم کوئی بیچارے نہیں ہیں، جماعت میں نکلے تو کوئی بیچارے تھوڑے ہو جاتے ہیں. بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں. ذرا بھی احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر جم کر ہم بولیں گے ایمانیات کو، مغیبات کو. جتنا گشتوں میں نکل کر میرے بھائیوں ہمارے ساتھی ایمانیات کو بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کا اثر پلٹ کر ان کے دل پر کرے گا. یہ پلٹے گا اثر. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی کی مثال تو ایسی ہے جیسے دیوار پر گیند پٹکنے والے کی. دیوار پر گیند ہوتا ہے بال، اس کو کوئی پٹ کے یوں آپ آہستہ ڈالیں وہ آہستہ سے واپس آئے گا. آپ زور سے ماریں وہ زور سے آئے گا. جتنی قوت سے ہم آپ دعوت دیں گے اتنی قوت سے اس دعوت کا اثر پلٹ کر ہمارے دل پر آئے گا. ہمارے ایمان میں او میرے بھائیوں غیر شعوری طور پر اللہ اضافہ کرے گا. غیر شعوری طور پر ہمارا ایمان بڑھے گا. ہم نکلے اسی کے لیے ہیں، ہم نے گھر چھوڑا اسی کے لیے ہے، بیوی بچے کاروبار چھوڑا اسی کے لیے ہے. ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں. ایمان کیسے بچے گا؟ وہ میرے بھائیوں گشتوں میں، ملاقاتوں میں خوب ایمان کو بولیں گے، خوب رسالت کو بولیں گے، خوب آخرت کو بولیں گے. اور یہی ایمان بنانا ضرورت ہے. لوگوں کو ملاقاتوں میں سمجھائیں گے، لوگوں سے کہیں گے بھائی اسی ایمان کو بنانے سیکھنے کے لیے ہم اپنا گھر، بیوی، بچے، کاروبار، گھر کی راحتیں چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں. ہم آپ سے یہی کہتے ہیں یہ سیکھنا ہے تو اپنا گھر، بیوی، بچوں کو چھوڑو. اللہ کی سنت ہے کچھ دو اور کچھ لو. کیا کرنا بولو؟ کچھ دو اور کچھ لو. ون سائڈ نہیں چلتا ہے نا؟ لو لو لو، لاؤ 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 لاؤ، ایسا نہیں چلتا. دو، یہ بھی بات ہے. سمجھاؤ میں کوئی گزر بیان کرے، سمجھاؤ میں. جماعتیں ہماری 5-6 جماعتیں برابر ماشاءاللہ تشکیلوں میں ہے نا. دوپہر کی تعلیم تک ملاقاتوں تک، دوپہر کی تعلیم تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ملاقاتوں میں، پھر آ کر تعلیم میں. گرمی کے دن ہے، لمبے وقت میں اثر ہوتی ہیں. آج کل 5:30 ہیں اور آگے مئی میں، جون میں، جولائی میں 5:45 تک ہو جائے گی. بعد اوپر کے علاقوں میں جانے والی جماعتیں ہماری ہماچل کی طرف، جموں کشمیر کی طرف، وہ تو 6 بجے مغرب اثر پڑے گی. کافی لمبا وقت میں برکت رہے گی. 2 گھنٹے بعد شام کی تعلیم، 1.5 گھنٹہ جو صبح ہوئی ہے، 2-2.5 گھنٹے باقی کے وقت میں دوپہر کی تعلیم پوری کر لیں. اس کو ملاقاتوں میں اثر بات عمومی گشت ہے، ٹھیک ہے، عمومی بس گشت کر لیں. عمومی گشت جماعت کی میرے دوستوں بھائیوں کیا ہے بولو؟ جان ہے. عمومی گشت ایک عمومی ماحول بنتا ہے، روز کرنا ہے. ایک مسجد میں 1 دن رہو تو بھی، 2 دن رہو تو بھی، 3 دن رہو تو بھی، ضرورت پڑی 4تھا دن رہنے کی، جماعت روزانہ اس مسجد کے اندر عمومی گشت کرے گی. سمتیں بدل بدل کر، جیسے آج یہاں کیا، کل وہاں، پرسوں یہاں، پھر قبلے کے پیچھے کے محلے میں. ایک جگہ پر بار بار روٹین گشت نہیں کریں گے تاکہ لوگ اتاوے نہیں ہم سے. اثر بعد گشت ہے، مغرب بعد گشت ہے، عمومی گشت. عمومی گشت بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. انبیاء کرام علیہ السلام کی محنتوں سے سب سے زیادہ میل جول، مشابہت رکھنے والا عمل ہے. اللہ کے بے طلب بندوں کے پاس جانا، بے طلب بے غرض ہو کر جانا، اور ان کو سمجھانا تھا کہ ان کے اندر اللہ کے دین کی طلب پیدا ہو. عمومی گشت کیوں کیا جاتا ہے؟ بے طلب لوگوں میں جاؤ. مزدور طبقہ ہے، بازار کا طبقہ ہے، گھروں میں بیٹھا ہوا طبقہ ہے، ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، اور آپ منت و سماج کے بھائی صاحب. ہمارے محلوں میں یہ جو عمومی گشت ہوتا ہے نا، کسی کے یہاں منگل، کسی کے یہاں بدھ، کسی کے یہاں اتوار، بھائی اس میں ہم کو آپ کو بہت فکر کے ساتھ جڑنا چاہیے. یہ ایمان کو بنانے والا عمل ہے، یہ ایمان کو تپانے والا عمل ہے. متکلم بن کر چلیں. ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دلی کے بزرگوں میں ایک مرتبہ کہنے لگے
آدمی کی اصلاح تو اپنے محلے میں گش میں متکلم بن کر جانے سے ہوتی ہے. اپنے محلے میں کیا کرے بولو؟ متکلم بن کر جاؤ. میں کیوں؟ اس کی بیوی نے کل اس سے جھگڑا کیا تھا پانی ڈھولنے کے بارے میں. اب اسی کے گھر میں بھائی صاحب کرنی ہے. دل پر چھریاں نہیں آرے چلتے ہیں, چھریاں نہیں آرے چلتے ہیں. گش کی پابندی کریں, اس سے ایک عمومی ماحول بنتا ہے محلوں کے اندر. ہاں کوشش کرے 10 کی جماعتیں بناویں, کوئی مجبوریاں نہ ہو اور ہمارے محلے کے سارے لوگ شریک ہو. اور میرے بھائیوں, گشت خالی تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے جن پر آپ نے تبلیغ کا لیبل رکھ دیا ہے. آپ گشت اسی کے لوگوں کا کام نہ سمجھے, یہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. آپ کے محلے کے اندر گٹر ہے اور اس گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جاوے بولو, اور گندا ناپاک پانی آپ کے محلے سوسائٹی کے اندر بہنے لگے, تو وہ لوگ تبلیغ والے فکر کرتے ہیں یا سارا محلہ فکر کرتا ہے؟ محلے میں کتا مر جاوے, گائے مر جاوے, بھینس مر جاوے, سڑے گلے باس مارے, تبلیغ والے فکر کرتے ہیں کہ سارا محلہ فکر کرتا ہے. سب کی ضرورت ہے. پنچایت کا پانی آنا بند ہو جاوے, صبح بھی نہیں آیا, دوپہر کو بھی نہیں آیا, شام کو نہیں آیا, سب پریشان, مرد پریشان, عورتیں پریشان. تو کیا اس کا جھنڈا ٹھیکہ مسیح اور جماعت نے لے رکھا ہے تبلیغ والوں نے کہ وہ پنچایت کے پانی کی فکر کریں گے؟ سارا محلہ مل کر فکر کرتا ہے کہ بھائی پانی نہیں آپ کو کہیں کرو. یہ اجتماعی فکریں ہیں. ایسے ہی گشت اجتماعی چیز ہے. سارے محلے میں بسنے والے, سوسائٹی گاؤں میں رہنے والے مسلمانوں کی ضرورت ہے. 2 5 15 کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, محنت کر کے ہر آدمی کو مسجد سے جوڑنا, محنت کر کے ہر آدمی کو مسجد والے اعمال سے جوڑنا. میرے بھائیوں, یہ میرا آپ کا بنیادی فریضہ ہے. اللہ نے ہمیں خیر امت میں پیدا اسی لیے کیا ہے. ہاں, اس لیے سارا مجمع طے کرے کہ اپنے گشتوں کے دنوں میں انشاءاللہ اپنے محلوں کی مسجد میں ضرور حاضری دیں گے انشاءاللہ. ارے ہمارا رسی کے پار جو مجمع بیٹھا وہ نیت کرتا ہے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اللہ سب کے لیے آسان فرما. میں بھائی مغرب میں آ جاویں, مغرب کا گشت ہے. عصر میں آ جائیں, عصر مغرب اپنی مسجدوں میں پڑھیں. ان دن میں کوئی کام اپنے ذمے نہ رکھیں. بھائی میرے محلے کا کام ہے, یہ میرے محلے کی نجی ضرورت ہے. مجھے گشت میں جڑنا چاہیے, کرنا چاہیے. ہاں, جماعت بھی گشت کرے گی. چلے کی جماعت ہے 40 دن گشت کرے گی. 4 مہینے کی جماعت ہے 120 دن روزانہ عمومی گشت کرے گی. ہمارے یہاں چلہ 4 مہینہ اعمال کا ہے, اوقات کا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اوقات کا چلہ 4 مہینہ نہیں ہے. آپ کا جو روح ہے اس روح پر پہنچنے کے بعد جس دن آپ پہلی تعلیم کریں, پہلا عمومی گشت کریں ہماری جماعت, وہ جماعت کے چلے کا پہلا دن, وہ جماعت کے 4 مہینے کا پہلا دن. یہ دن گننے کا نہیں, سمجھے نا کہ ہمیں بسرا لے ناوی گئے دعا وقت ہے. ہمیں سب گوڑو پہلو دیوس 2 દિવસે ટ્રેનમાં ही પહોંચ્યા, લખો બીજા 2 3 થયા. હા, અને રિટર્નમાં જતા જતા બી 2 દિવસ થશે, 1 લખો 5 થયા. આપણે અહીંયા 115 દિવસ રહેવાનું, 35 દિવસ રહેવાનું, ટિકિટ બનાવી લો તમે. ये गलत बात है. अमाल का चिल्ला है, अमाल के 4 महीने, वक्त का चिल्ला नहीं है, वक्त के 4 महीने नहीं है. हमारे काई साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात को बुजुर्गों से सुना. काई साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे चिल्ले की जमात, 4 महीने की जमात जब किसी इलाके में जाकर अपने अमाल के साथ चिल्ला पूरा करती है, अमाल के साथ अपने 4 महीने पूरा करती है, तो अल्लाह ताला ने उस इलाके की जमीन के अंदर जो खैर, जो खूबियां रखी है, अल्लाह ताला वो खूबियों से, उन खैर से जमात के एक एक साथी को नवाजता है. हाँ, 118 दिन करके चले ना हमें, 38 दिन करके हमारी जमात में वापसी न करें. टिकटें नहीं मिलती है तो 2 दिन रुक जावे, झुकता तोले. किसका तोले बोलो? अल्लाह मियां के लिए झुकता तोले. ये नहीं है कि बॉम्बे की वहां बॉम्बे बना दो, 2 दिन पहले चले जाते हैं. नहीं भाई, डायरेक्ट की ट्रेन हफ्ते में 1 दिन है, 2 दिन 3 दिन बढ़ा दो, यहाँ मेहनत हो जाएगी. इस इलाके में 4 महीने काम किए हैं, सारा इलाका हमको जानता है, हम इलाके वालों को जानते हैं. अरे चलते चलते 2 हाथ और मार देंगे, एक आध जमा फिर हाथ से बन जाएगी इंशाअल्लाह. करोगे इस तरीके से, वापस तो नहीं आओगे ना 38 दिन में. और भाइयों, नेट 120 दिन नहीं,
आने जाने के, नेट 40 दिन नहीं, 40 दिन वहां के, 4 महीने वहां के, रोजाना उमूमी गश्त करें और ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, गश्त के फजाइल बयान किए जामे, जरूरत समझाई जामे, अहमियत समझाई जामे और तश्कील की जामे कि भाई माशाल्लाह अभी ये नबियों वाली मेहनत का काम हमारे मोहल्ले में होगा, बताओ अब से लेकर दुआ हो, बयान के बाद की दुआ हो, वहां तक हमको कौन साथ देगा। एक दो बंदे हाथ उठाएंगे, करीब बुला ले इनको, बाकी सबसे कहे भाई देखो काम तो सबका है, सबको साथ देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं आप अपनी किसी निजी जरूरत से फारिग हो, कोई दुकान से आया, कोई मार्केट से आया, ठीक है, जिस काम से आप नमाज पढ़ने के लिए आए उस काम को पूरा कीजिए। आते जाते रास्ते में सबको दावत दीजिए कि आज गश्त है मोहल्ले का, और माशाल्लाह मस्जिद के अंदर मगरिब के बाद इशा बाद दिन की बात होगी, आप अपना काम पूरा करते, दावत देते, जमा करते, जोड़ते हुए लोगों को यहाँ। ये 2 आदमी 3 आदमी ने आपको वक्त दिया, इनसे पूछे कितनी जमात बना, वो कहेंगे अमीर साहब बहुत बड़ा मोहल्ला है, 3 जमात बना दो। भाई 1 बनाओ, हमको 3 दिन रहना है या 3 दिन गश्त करना है, 3 बनाएंगे तो एक ही दिन में 3 सिमतें हो जाएगी, एक ही बनाओ, समझे ना। एक गश्त की जमात बनाकर हम माशाल्लाह इसमें मुतकल्लिम, रहबर, जिम्मेदार सब बैठे बैठे तय कर लेंगे, दुआ जिक्र, इस्तक़बाल, दरमियानी बात, सारे अमाल तय कर लिए, जिम्मेदारियां आप समझाओ कि मुतकल्लिम की क्या जिम्मेदारी है। ईमान के फजाइल को बयान करेगा, ईमान की कीमत को बयान करेगा। कैसा भी मुसलमान हो, ईमान पर किसी को इश्काल नहीं होता है ना। कैसा भी मुसलमान हो, ईमान की बात समझाओ कि अल्लाह ने हमें ईमान कितनी बड़ी कीमती दौलत दे रखी है, 7 जमीन 7 आसमान से कीमती दौलत है। थोड़ा सा ईमान दुनिया से बचाकर आखिरत में आदमी ले जाएगा, खुदा पाक इतनी कदर करेगा, पता नहीं दुनिया से कितनी बड़ी गुनी जन्नत अल्लाह इस थोड़े से ईमान पर देगा। भाई इतना कीमती ईमान मेरे पास है, आपके पास है। कीमती चीजों की हिफाजत होती है ना, ईमान की हिफाजत जरूरी है। हर चीज की हिफाजत उसके माहौल में होती है। आइसक्रीम की हिफाजत फ्रीजर में होती है, चाय की हिफाजत थर्मस में होती है, ईमान की हिफाजत ईमान की मजलिस में होती है। इस वक्त मस्जिद के अंदर ईमान की कीमती बात हो रही है, हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप चले हमारे साथ ईमान की मजलिस में शिरकत करें, तैयार हो जावे, अपने साथी के साथ इसको नकद दे। इस्तेक़बाल वाला इसको ऐसे ले लेने में जैसे अपना पुराना यार कई वर्षों के बाद मिलने आया है ना, दोस्ती यार हो, पुराने 2 सालों के बाद मुलाकात, ऐसी अपनाइयत के साथ इसका इस्तेक़बाल करें। मुसलमान से पूछ माशाल्लाह भाई आपने असर तो पढ़ ली होगी है ना, आपने मगरिब तो पढ़ ली होगी, ये ना पूछे असर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मगरिब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये बदगुमानियां हैं। हुस्ने जन के साथ भाई आपने असर तो माशाल्लाह पढ़ी, मगरिब तो आप तो पढ़ी। कैसा भी मुसलमान होगा, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी झूठ नहीं बोलेगा, भाई नहीं पढ़ी है, अच्छा चलो तुम वुजू कर लो, पहले असर पढ़ लो, पहले वुजू कर लो, मगरिब पढ़ लो, फिर इसको दरमियानी बात जो हो रही इसमें बिठा दो। दरमियान की बात करने वाला साथी जज्बात के बनाने की बात करेगा, है ना। हमारा साथी टाइम पास नहीं करेगा, इस्लाही बातें नहीं करेगा। समझते हो कि मजमा बैठा हुआ है, मकामी मजमा भी है, जमात भी बैठी है, आज मौका मिला है, इन सब की धूल निकाल डालूंगा। अरे क्या तू इस्लाह करेगा इन सब की भाई, ये तो जज्बात बनाने की बात है, भड़ास निकालने की मजलिस थोड़ी है। लोगों के जज्बात बनावे कि मगरिब के बाद इशा बाद बयान में कुर्बानी का तकाला होगा, 4 महीना नकद जाने, ये जज्बात बने, ऐसी बात करें। इशा की अजान तक हमारा गश्त चलता रहे, असर बाद गश्त है तो मगरिब की इतनी देर पहले आ जावे कि सारे साथी वुजू इस्तिंजा से फारिग हो जावे, किसी की तकबीर ऊला फौत न हो। मगरिब बयान के मौके पर हमारी जमात सुन्नत इशा की और मेरे भाइयों मगरिब की सुन्नत मस्जिद में फैल कर पड़े, सारे मजमे को बैठे बैठे जोड़ ले, शोर न मचावे, दरवाजे पर लोगों के खड़े न रहे रोकने के लिए, बैठे बैठे मस्जिद के अंदर क्या कर ले, जोड़ ले। जिसके जिम्मे आखिरी बात है मेरे भाइयों, आखिरी बात करने वाला आदमी इमाम के पीछे दाएं बाएं नमाज पढ़कर बैठे बैठे हल्की हल्की आवाज में लोगों को जोड़ ले, यहाँ तक के मजमा सुन्नत की तरह से फारिग हो जावे, सारे मजमे को जोड़कर हमारी जमात बैठ जावे। 6 नंबर की बात करें, क्या बात करेंगे बोलो, 6 नंबर की बात कहेंगे, ईमान की बात, नमाज की बात, इल्म जिक्र की बात, अखलाक की बात, खिदमत की बात, इखलास की बात और अल्लाह के रास्ते में ये सिफात लाने के लिए कुर्बानी की बात। ईरान कुरान की बातें नहीं करेंगे, समझे भाइयों। हाँ, हमारे बुजुर्ग कहते हैं 4 मौजू ऐसे हैं जिसको जमात बयानों में नहीं बोलेगी,
گشتوں میں نہیں بولے گی، یہاں تک کہ جماعت اپنی نجی مجلسوں کے اندر بھی اس کو نہیں بولے گی. ہاں جماعت اس کو نہیں بولے گی. پہلی بات، ہم عقائد پر نہیں بولیں گے، عقائد پر نہیں بولیں گے. عقیدوں کے بارے میں ہماری نجی گفتگو میں، ہمارے گشتوں میں، تشکیلوں میں، ہمارے نمازوں کے بعد کی مجلس میں، چاہے مغرب کے عشاء کے بعد کا بیان کیوں نہ ہو، ہم عقائد پر نہیں بولیں گے. ہاں سمجھتے ہو، امت مختلف العقیدہ ہے. مسلک پر نہیں بولیں گے، شافعی، حنبلی، مالکی آپ نہیں بولیں گے، اس کو نہیں چھیڑنا ہے. سمجھتے ہو بھائی، سیاست، پولیٹکس، راج کرن پر نہیں بولیں گے. ہمارے بیانوں میں یہ سب باتیں نہیں آنی چاہیے، پارٹیوں کی باتیں نہیں آنی چاہیے، اور حالات حاضرہ کی بات ہمارے بیانوں میں، ہمارے گشتوں میں نہیں آنی چاہیے. دنیا میں یہ ہو رہا ہے، دنیا میں ایسا چل رہا ہے، ارے بھائی تیروں کو اس کی کیا پڑی ہے؟ جو ہونا ہے وہ تو ہوگا. ہماری باتیں تو زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی. ہماری بات کیسی ہوگی بولو؟ زمین کے نیچے کی، آسمان کے اوپر کی ہماری باتیں ہوگی. ہاں پورے سفر میں خیال کریں آپ، ٹرینوں میں مسافری کرتے وقت بھی نہیں. ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کر آپ کو چھیڑتے ہیں، ہم کہ نوٹ پلیز نہیں، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ان چیزوں میں. جماعتیں اس سے بچیں. اور بھائی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی، یہ واپس جانے والے مجمع کو بھی، یہ سب چیزیں اپنی، میرے بھائیوں، دلچسپ باتوں کا موضوع نہ بناویں، ٹائم پاس کرنے کا موضوع نہ بناویں، فرصت کے وقت میں ٹائم کاٹنے کا موضوع نہ بناویں. گاؤں کے اوٹوں پر، مسجد کے اوٹوں پر، چوراہوں پر بیٹھے ہیں 2، 5، 15، اور میرے بھائیوں دیر رات تک فلانے نے ایسا کیا، فلانی پارٹی نے ایسا کیا. بھائی اللہ آپ کو فلانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ آپ کو آپ کے بارے میں پوچھے گا. آپ اپنے وقت کو ان کے پیچھے کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اور پتہ نہیں یہ زبان ہے نا، زبان اس کی مثال تو کینچی کی طرح ہے. یہ جب چلتی ہے اچھوں کو کاٹ دیتی ہے، غیبتیں ہو جائے گی، الزام تراشی ہو جائے گی، جھوٹ نکلے گا، بہتان نکلے گا. یہ سب علماء نے لکھا ہے کبائر گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ. ہاں فرصت کا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، فرصت کا وقت ذکر کے لیے ہے، فرصت کا وقت دعاؤں کے لیے ہے، فرصت کا وقت اچھی کتابوں کے مطالعے کے لیے ہے، فرصت کا وقت اپنے گھروں میں بھی بچوں کو لے کر دین کی باتوں کو کرنے کے لیے ہے. اور اگر یہ سب چیزیں اس کے لیے آپ کے پاس میرے بھائیوں یہ کام آپ کی فہرست میں نہیں ہے تو پھر رات کو جا کر گھر میں جلدی سو جائیے. کیا کریے؟ جلدی جا کر، تاکہ اللہ آپ کو تہجد کی اور آخری درجے میں فجر کی مجھے آپ کو اللہ توفیق دے. نماز فجر ہماری جماعت کے ساتھ. ہاں مسلمانوں کے محلوں میں فجر میں سناٹا، جیسے قبرستان میں ہوتا ہے ایسا سناٹا، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت میں ہے، تہجد کے موقع پر مدینہ طیبہ کی گلی سے کوئی گزر جاتا، گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. صحابہ تہجد میں ان کے مرد قرآن پڑھنے کے عادی تھے. راتوں کو دیر تک کے جاگنے نے، ہاں میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اپنی فجر چک جاتا ہے. اللہ نے رات کے جاگنے کے لیے نہیں بنایا، سونے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ہاں ہمیں لکھا ہے کہ کوتاہی نیند کی نہیں ہے. لَيْسَ التَّقْصِيرُ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ فِي الْيَقِظَةِ. نیند کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور رات کو دیر سے جاگنے کا ہے. دیر تک جاگیں گے بھائی سو جائیں گے. پہلے یہ مرض ہے نا بڑے بڑے شہروں میں تھا، بڑے بڑے شہروں کے اندر تھا، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اب یہ تجاوز کرتے ہوئے متعدی ہوتے 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 چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آ گیا. چھوٹے چھوٹے دیہات 12 بجے تک، 1 بجے تک ہمارے جوانوں کا ٹولہ بیٹھا ہے. کیا کرتے ہو؟ باتیں کرتے ہیں، کوئی کام نہیں. ایک آنے کی کمائی کا وقت نہیں ہے. بھائی سو جاؤ، سو جاؤ، آرام کرو، فجر میں اٹھو. فجر کا وقت بابرکت وقت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ہاں اللہم بارک لأمتی فی بکورہا، اللہم بارک لأمتی فی بکورہا. اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. یہ دعا خالی مدینے والوں کو نہیں دی تھی،
یہ آپ نے اپنے صحابہ ہی کو نہیں دی تھی، اپنے ہر کلمہ پڑھنے والے امتی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ اللہ کی یہ نبی دعا پانا چاہتے ہو، صبح جلدی اٹھنے کے عادی بنو، اشراق تک گھروں میں تسبیح ذکر تلاوت کا ماحول بنو، سونا ہے تو اشراق بعد سو جاؤ، اشراق سے پہلے سونے کا گھر میں ماحول نہ بنے۔ ہاں تو ہماری جماعت حالات حاضرہ پر باتیں نہیں کرے گی، جیسے جماعت نہیں بات کرتی، ہمارے جتنے بھائی جان یہ سب ادھر ادھر کی ایران قرآن کی باتوں کو اپنا موضوع نہ بناوے، اپنا مشغلہ نہ بناوے، اپنے زبان کی حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ یہ ہلاکتوں میں ڈالنے والی جگہ چیز ہے، اگر اس پر نگاہ نہیں رکھی گئی، توجہ نہیں برتی گئی، یہ آدمی کو ایسی ہلاکتوں میں لے جائے گی جس کی آدمی کو کلپنا تک نہیں۔ اس لیے حدیثوں میں ہے نا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم چھوٹا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے۔ ہر روز صبح زبان سے سارے بدن کی اعضاء عاجزی منت و سماجت کہتے ہیں، بدن کے سارے اعضاء، ہاتھ بھی کہتا ہے، پیر بھی کہتا ہے، پیٹ بھی کہتا ہے، کمر بھی کہتی ہے، پیٹھ بھی کہتی ہے، گال بھی کہتا ہے، سب کہتے ہیں، بوچی بھی کہتی ہے، ماتھا بھی کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تو سیدھی رہیو، کیا کہتے ہیں؟ تو سیدھی رہیو، تو سیدھی رہی تو ہم سلامت، اور تو سیدھی نہیں رہی تو پھر ساری ہلاکتیں ہم پر آتی ہیں، گالی تو دیتی ہے اور مار ہم کو پڑتی ہے۔ کوئی تماچا یہاں مارتا ہے، تیروں کو مارتا ہے؟ بولو، زبان کو کوئی تماچا مارتا ہے، زبان کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، زبان کو کوئی ڈنڈا مارتا ہے، وہ کس کو پڑتی ہے؟ ہاتھ کو پڑتا ہے، پیر کو پڑتا ہے، کمر کو پڑتا ہے، ماتھے کو پڑتا ہے، گال کو پڑتا ہے، رخسار پر تماچا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے اعضاء کہتے ہیں بھائی تو سیدھی رہی، تو بول کے اندر چلی جاتی ہے اور مار کھا کے ہم دھرا جاتے ہیں۔ ہاں یہ زبان ہلاکتوں میں لے جاتی ہے۔ فرصت کے وقتوں کو میرے بھائیوں اچھے کاموں میں استعمال کرو، اس لیے یہ جو ہے نا دعوت کا یہ اصول جماعتوں میں نکل کر حالات حاضرہ پر نہیں، یہ خالی جماعت کے 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی ایمان والے کو سیکھنا چاہیے۔ پوری زندگی کے لیے ہمارا یہ اصول بننا چاہیے۔ ایران قرآن کی باتیں، واہی تباہی، بکواس، لاجانی، یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو ہماری بات ہو ماشاءاللہ 6 نمبر کے دوران میں 20-25 منٹ جماعت بات کریں، تشکیل کریں۔ جس جماعت نے دین بھر چل کر ماشاءاللہ محنت کی ہے، گھر گھر کی ملاقاتوں میں 4 مہینے کی آواز لگائی ہے، وہ جماعت رات میں بیان کر کے تشکیل کرتی ہے تو اس بیان میں نام آتے ہیں۔ بھئی میرا نام لکھو 4 مہینے میں نقد تیار، میرا نام لکھو میں تیار۔ جماعت نے محنت کی ہے، محنت کا اثر ہے، بیان میں نام آ رہے ہیں۔ جماعت دن میں تشکیلی گشت کے ذریعے سے محنت کرے، عصر بعد گشتہ، مغرب بعد آپ نے بیان کر لیا، عشاء تک کافی وقت ہے، بیٹھے نہیں رہیں گے، ہے نا؟ کیا کریں گے؟ ملاقاتوں میں نکلیں گے۔ کیا کریں گے؟ ملاقاتوں میں نکلیں گے، گشتوں میں نکلیں گے۔ کوئی رہبر مل گیا، کوئی رہبر نہیں ہے، جماعت اپنا وابین کا معمول پورا کر لیں، رہبر ہے، ملاقاتوں کا تقاضا کر چلو مقدم رکھیں گے۔ اور میرے بھائیوں، عشاء کے بعد لوگ گھروں میں جاگتے ہیں، 10 بجے تک، 11 بجے تک ہماری جماعت محنت ملاقات، جماعت تھکے اپنے آپ کو تھکاوے، اور دن بھر تشکیلوں کے بعد رات کو تہجد میں اٹھ کر دن بھر میں جس پر آپ نے محنت کی ہے، میرے بھائیوں ان کا نام لے کر کیا کرے؟ بولو، دعائیں کریں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، چھٹان پر محنت مخلوق پر ہو اور منو محنت خالق پر ہو، رات کا آنسو بہانے کا عمل ہو، تو اللہ تعالیٰ دعا اور دعوت کے سنگم کے ذریعے سے بستی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بہت آسانی سے وصول کر لے۔ جماعت کو ماشاءاللہ نام آ گئے، پیسے وصول کرو، بستر وصول کرو، تھوڑا مشکل گشت ہے۔ ہمارے مولانا محمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے 5 گشت میں اگرا گشت ہے نا، وہ وصولی کا گشت ہے۔ ہم بھی محنت کرتے ہیں، شیطان بھی محنت کرتا ہے، وہ بھی اس کو رائے کا پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے نا۔ جماعت ماشاءاللہ دعاؤں کے ذریعے سے، اور جماعت صدقے کے ذریعے سے، اور جماعت ماشاءاللہ ذرا بھی کسی سے بدزن ہوئے بغیر ہر تشکیل والے سے حسن زن رکھ کر ماشاءاللہ سمجھاوٹ کا معاملہ ہو اس کو وصول کریں، بستر کو وصول کریں،
पूरी जमात को वसूल करके मस्जिद के अंदर लावें, मकामी जिम्मेदारों को जमा करें, तफक्कुद करवावें, जमात का खर्चे के एतबार से रूख तय करवावें, और हमारी जमात में कोई अच्छा रवानगी की बात करने वाला आदमी है, साथी है, उससे पूरी रवानगी की बात करें। चाहे जमात 3 दिन की बनावे, चाहे जमात चिल्ले की बनावे, जमात 4 महीने की बनावे, चाहे जमात आप अशरे की बनावे, हर जमात को अपने सामने पूरी रवानगी की बात करके रवाना करें। भले आपको दूसरी मस्जिद में जाने में देर हो रही है, वहां के रहबर भी आ गए, लेकिन इस मस्जिद का काम अधूरा छोड़कर हमारी जमात दूसरी मस्जिद के अंदर मुंतकिल न हो। तो ये मेरे भाइयों 24 घंटे का हमारा टाइम टेबल इसी तरह हो। रात को जल्दी सो जाओ, जमात रात को क्या करे बोलो, जल्दी सो जाए। जल्दी सो जाएंगे आप जल्दी तहज्जुद में उठेंगे। गर्मी का जमाना है, छोटी छोटी रातें हैं, छोटी छोटी रातें हैं, देखते देखते सुबह सादिक हो जाती हैं। आप जल्दी सो जाएंगे, दिन भर के थके हैं, आराम मिल जाएगा, वक्त पर आंख खुलेगी, तहज्जुद नसीब हो जाएगी, एक लंबा वक्त दुआ के लिए मिल जाएगा, सुबह के मामूलात तस्बीह तिलावत पूरे हो जाएंगे। ये 24 घंटे का हमारा उमूमी गश्त जिस मस्जिद में ठहरे हैं उसी का करेंगे। पड़ोस की मस्जिद से कोई बुलाने आ जावे, कमीर साहब 12 आदमी 2 आदमी दे दो, हमारे गश्त का दिन है। हमारी जमात तकसीम होकर उमूमी गश्त नहीं करेगी। खुसूसन ये उम्मत हमारी साउथ के इलाकों में जाती है, कर्नाटक में, आंध्र में, तमिल में, इन जमातों से हमारी बहुत मुअद्दबाना गुजारिश है, जमातें बढ़कर तकसीम होकर उमूमी गश्त न करें। जमात का इज्तिमाई अमल है, जमात का जहां पर कयाम है वहीं पर चारों अमल के साथ हमारा उमूमी गश्त होना चाहिए। तालीम के मौके पर हमारे जमात तालीमी गश्त करे। 12 आदमी है, जोड़ियां बनी हुई है, एक जोड़ी जाकर आवे एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, ईमान वाले को पास जावे। मस्जिद के आसपास में चाय की लारी है, पान का गल्ला है, और कोई उठक बैठक की जगह है, फुर्सत में लोग बैठे हुए हैं। उमूमी गश्त ऐसे फुर्सत में बैठे हुए लोगों पर होता है। दुकानों में जो मशगूल है, कारोबार में मशगूल है, ऑफिसों में जो बिजी है, इनको नहीं छेड़ेंगे, फारिग हाल लोगों को छेड़ेंगे। हमारा मुल्क ऐसा ही मुल्क है, आपको मस्जिद के अतराफ में फुर्सत अली खान लोगों का एक मजमा मिल जाएगा। अखबार पढ़ते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हैं, बातें गप्पे सप्पे लग रहे हैं। इनके पास जाकर ईमान की बात करें, आखिरत की बात करें, ईमान आखिरत की बात करके कहें हाई साहब वक्त अल्लाह की बड़ी रहमत, आप बैठे बात कर रहे हैं, यहां भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजरने वाली चीज है, यहां बैठे बात कर रहे हैं, यहां भी गुजर जाएगा। लेकिन मस्जिद में इस वक्त तालीम का बहुत कीमती अमल है। अल्लाह उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत कीमती बातें पढ़ने सुनने का इस वक्त अमल हो रहा है। आप मस्जिद में आ जाइए, इंशाअल्लाह आपका ये बड़ा कीमती हो जाएगा। मुश्किल करें, इनको अपने साथ नकद मस्जिद में लेकर आओ, तालीम के अंदर शिरकत करें, मजबूर किसी को ना करें। 10 मिनट, आधा घंटा कह रहा है, आधा घंटा तो घंटा, जो जितना वक्त दे रहा है। भाई तो कहो मेरे को जाना है, एक आदमी का वादा है, 15 मिनट है, 15 मिनट के बाद ठीक है, 15 मिनट बैठ जा भाई, फिर चल। हमारे मियाँ जी मेहराब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, कोई आदमी 10 मिनट दे, 10 मिनट भाई इसको भी ले लो कदर करके। वो 10 मिनट के अंदर हमारे साथ मेहनत में जुड़ेगा और उम्मत की बेदीनी को देखेगा तो वो तौबा करेगा कि 10 मिनट का काम नहीं है, ये तो घंटों का काम है, हफ्तों का काम है, महीनों का काम है। 10 मिनट में ये मर्ज का इलाज नहीं हो सकता है। वो हमारे साथ अपना कीमती वक्त फारिग करके मेरे भाइयों मेहनत में जुड़ेगा, हमारी तश्कील पर इलाकों के अंदर चलेगा। हमारी जमात माशाल्लाह ये दोनों गश्तों का अमल और तालीम का अमल, ऐसे इबादत का एहतमाम, नमाज तकबीर उला के साथ, नमाजें कैसी हो बोलो, तकबीर उला के साथ हमारी नमाजें हो। सुबह शाम की तस्बीहात ध्यान तवज्जो के साथ पढ़े। सुबह के मामलात को फजर की नमाज पूरी होने से पहले पूरी कर ले, तस्बीह को, दुआ को, तिलावत को। शाम के मामूलात को मगरिब से पहले, इशा से पहले, बहुत मशगूल थे मेहनत में, रात में बिस्तर पर जाने से पहले आई तवज्जो ध्यान से, चलते चलते तस्बीह बेतवज्जुही के साथ में पढ़े, ध्यान तवज्जो के साथ तस्बीहात को पढ़े। 100 मरतबा किसरा कलमा, 100 मरतबा दुरूद शरीफ और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करोगे इंशाअल्लाह। आपके जो हाफिज हैं रोजाना 3 पारे कुरान पाक की तिलावत करें, जो गैर हाफिज हैं रोजाना 1 पारा कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजाना मेरे भाइयों मसनून दुआओं को सीखें, कोई न कोई नई दुआ सीखें और इसको अमल में लाने की नीयत से सीखें। खाने की दुआ, सोने की दुआ, पीने की दुआ, सफर की दुआ, मस्जिद में आने की दुआ, कोई भी दुआ, बाजार में दाखिल होने की दुआ, ये मसनून दुआ की किताब हर साथी के साथ होनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस मौके पर जो पढ़ा है उसकी दुआएं उसमें लिखी हुई है, और हुजूर ने जिस मौके पर जो पढ़ा है उससे बड़ा कोई जिक्र नहीं हो सकता है, इससे बड़ी कोई तस्बीह नहीं हो सकती है। हाँ, आपने सोकर उठकर जो दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, इस दुआ से बढ़कर उस वक्त का कोई बड़ा अमल नहीं हो सकता है, इससे बड़ा रूहानी नूरानी अमल कोई नहीं हो सकता है। याद करें, मौके पर पढ़ने की आदत डालें। ये जमाना आपके मेरे मश्क के जमाना है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर सुन्नतों का मश्क, ये मश्क करने का जमाना है, ताकि घर आने के बाद जिंदगी भी क्या हो जाए, बोलो, सुन्नतों पर आ जाए। खाने पीने की सुन्नत, लिबास की सुन्नत, सोने की सुन्नत, मस्जिद में आने की सुन्नत, बाजार में जाने की सुन्नत, सारी सुन्नतों को सीखना है। हमारा ये सफर मेरे भाइयों सुन्नतों को सीखने के लिए है, सुन्नतों की मश्क के लिए है, अमली तौर पर अपनी जिंदगी को सुन्नत वाली बनाने के लिए है। इसलिए हमारे साथी, तीसरी चीज जिसमें हमारा ज्यादा वक्त लगे, इबादत है। इनमें ज्यादा से ज्यादा वक्त है ना, नमाजों का एहतमाम, तस्बीह, तिलावत और दुआओं का एहतमाम। अल्लाह के रास्ते की दुआएं बनु इस्राइल के नबियों की तरह कबूल होती है। सबसे बेहतरीन मौका है, पिछली रात का मौका है। जमात अपने वक्त को फारिग करे, हर साथी उठे, अल्लाह को मनावे, अपने लिए मांगे, घर वालों के लिए मांगे, उम्मत हालात से दो चार है, उम्मत के लिए मांगे। पिछली रात की दुआएं कबूल है। समय दुनिया पर हक ताला शानहू का नुज़ूल होता है, ऐलान होता है, हल मिन मुस्तग़फिर, हल मिन मुस्तरज़िक़, है कोई रोजी का तलबगार, है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला, ऐलान होता है। तहज्जुद के आदी बने, 4 महीने इंशाअल्लाह आप तहज्जुद इस नियत से पढ़े कि खाली जमात का अमल नहीं, मौत तक पढ़ना है। बोलो कब तक पढ़ना है? तो अल्लाह घर आने के बाद भी इसकी क्या दे देगा, तौफीक दे देगा। करते हो नियत इंशाअल्लाह। और चौथी चीज, जमात में हमारा ज्यादा वक्त खिदमत में लगना चाहिए। हमारा हर साथी खादिम बनकर चले, कोई मखदूम न बने। खिदमत लेने का जज्बा नहीं, खिदमत करने का जज्बा। घर में हमारी आदत है खिदमत लेने की, बीवी से, बच्चियों से और बहुओं से, बेटों से, आम लाओ, पेलू लाओ, ढिकड़ू लाओ, पानी लाओ, आम कर, रुमाल मुकीरे, कपड़ा लाओ। ये आदत बनी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी दुनिया से पर्दा करते वक्त, लेकिन आप ऑर्डर से काम नहीं चला, अपना काम खुद करते थे। अपने जूते को तस्मा भी खुद लगा देते थे। हाँ, पूरी दुनिया की फिक्र है, पूरी दुनिया की फिक्र है, लेकिन घर में दाखिल होते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हंसते हुए दाखिल होते है ना, अखलाक के साथ दाखिल होते। दहाकन बस्सामा, कान दहाकन बस्सामा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और याद में है, कान दाइमल फिक्र, हमेशा उम्मत की बेदीनी का फिक्र, आप पर सवाल, गम सवाल। लेकिन घर में ये जिंदगी सीखनी है। खादिम बनकर चलोगे, खिदमत करने के जज्बे के साथ चलोगे ने, अल्लाह ये करीमाना अखलाक सिखाएगा। समझते हो? अल्लाह के रास्ते में निकलकर ये सीखना है। अपनी खिदमत खुद करें, अपना काम खुद करें। यहाँ बैठे हैं, पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, मेरा रुमाल वहां सूख रहा है, ले तो रुमाल ले जाओ, जाओ पोता। सेठ बनकर जाता है, घर में तो यही करता था, तो यहाँ आके सुधर, उड़ के खुद रुमाल ले ले, खुद पानी पी ले, कूलर के पास जाकर। सीखने के लिए निकले, अपनी खिदमत करें। साथियों में जो कमजोर बूढ़े साथी है, बीमार है, इनकी खिदमत करें। हर साथी की खिदमत करने का जज्बा। जमात के जिम्मेदार की खिदमत करें। जमात के जिम्मेदार की खिदमत यह है, इसका पैर दबाना नहीं है। जमात के अमीर साहब की खिदमत यह है कि इस वक्त हमारे जमात के जिम्मेदार क्या चाहते हैं, इनका मंशा है, क्या मंशा है, वो समझे, मंशे को समझ कर चले। हाँ, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह पर बैठे हुए थे, आपका गुलाम भी था। कुरैश की एक जवान खूबसूरत पर्दे में आई, कहने लगी मुझे अपने मियाँ से तलाक दिलाओ। आपने फरमाया कुरैश की औरतें जरी हो गई, तलाक में मांगती है, क्या मसला है? आपने इनके शौहर को तलब फरमाया। वो आया, वो ऐसा आदमी जवान था, बाल का ठिकाना नहीं, कपड़े का ठिकाना नहीं, अब अपनी देसी भाषा में लगर वगर आदमी। कैसा आदमी हो? लगर वगर आदमी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा ये एकदम खूबसूरत बनी ठनी और इसके कोई ठिकाने नहीं, कपड़े के, बाल के, दाढ़ी के, चेहरे के। आपने अपने गुलाम की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, गुलाम की तरफ आंख उठाकर देखा, अमीरुल मोमिनीन के मनसे को समझा। उसने उस आदमी को मजलिस से उठाया, लेकर नाई की दुकान पर गया,
बाल बनवाए, खत बनवाए, गुसल खाने में ले गया, नहलाया धुलाया, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाकर एकदम इसको अच्छा बाना खूबसूरत बनाकर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मजलिस में ले आए। वो औरत वहीं बैठी थी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी तरफ देखा, फिर इसकी औरत को मुतवज्जे किया कि देख, जानती है ये कौन है? वो गौर से देखती रही, फिर शर्मा के सर नीचा कर लिया। बोले तलाक चाहिए? बोले नहीं चाहिए। कहा भाग जाओ यहां से। जिम्मेदार के मंशे को, भाई आप दोपहर में कैलूला करने बिस्तर बिछा दिया है, इतने में एक मकामी रहबर आ गया। अमीर साहब, 2 मुलाकातें, बहुत इंपोर्टेंट मुलाकात, अभी मिलेंगे फिर नहीं मिलेंगे, आपको एक साथी देंगे। अब सब सुबह से माशाल्लाह तहज्जुद से उठे हुए हैं, यही वक्त है आज घंटा पौन घंटा कैलूले का, है ना। जी नहीं चाहता कि जावे। अब अमीर साहब की भी हिम्मत नहीं हो रही, किसको भेजे? वो सबकी तरफ देख रहे हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, सब थके हुए हैं, सब मेहनत में लगे हुए हैं। भाई उस वक्त अपने जिम्मेदार के मन से, अमीर साहब तमें कहो तो चालो जो भाई साहब मुलाकात, अपने जिम्मेदार के मंशे को समझकर वक्त लगाओ। हाँ, मुलाकातों में जाना बहुत, ये अमीर की असल खिदमत है। तो मेरे भाइयों, इन चारों अमल में, दावत में, तालीम में, इबादत में, खिदमत में मेरा आपका ज्यादा वक्त लगे। और मेरे भाइयों, न करने कामों से बचें। हाँ, दिल का सवाल न करे अल्लाह के रास्ते में निकलकर, दिल का इशराफ, दिल का सवाल न करे। हाँ, कि खाना पका 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 के थक गए देहातों में, शहर का रुख मिला कर चलो अब कुछ राहत के दिन मिलेंगे, खिदमत होगी, दावत होगी। खबरदार, दिल में ये बात आनी नहीं चाहिए। हमारा तो जज्बा ये हो, लोगों को खिलाकर काम करना है, लोगों का खाकर काम, खिलाकर काम करना है, ये अंदर के जज्बात हो। अपने दस्तरखान को वसी करें। हाँ, जो जमात अपना दस्तरखान सफर के दौरान वसी रखती है ना, इसको आसानी से रहबर मिल जाते हैं। इनको रहबरों की तश्कील नहीं करनी पड़ती है। हाँ, और इनको लोगों के अते पते भी आसानी से मिल जाते हैं, कौन कहाँ रहता है। इनके बहुत सारे रहबर हो जाते हैं। इनकी चाय पिए, इनका खाना खाया है, खिदमत के नियत से, खिलाने की नियत से चलें। दिल का सवाल नहीं, जबान का सवाल भी न करें। कोई चीज किसी से मांगे नहीं। अस्सवाल ज़ुल्लुन, सवाल करना जिल्लत की बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सवारी पर सवार होते, घोड़ा नीचे गिर जाता, नीचे उतरते खुद और घोड़ा अपने हाथ से उठाते और फिर खुद सवार हो जाते। लोग कहते, हजरत आपने क्यों जहमत फरमाई, हमें क्यों ना कहा, हम उठाकर आपको दे देते। सहाबा कहते थे, हमको हमारे नबी ने सवाल करने से मना फरमाया है। सवाल नहीं करना है, पूरे चार हर काम खुद से करेंगे। बात समझे भाइयों, अपने साथी की चीज को इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। चप्पल पहनिए, पूछो भाई तारी चप्पल पहनी ना जाओ। उसकी टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, पूछ के लो। उसका रुमाल ले लो, पूछ के लो। उसका साबुन ले लो, पूछ के लो। इसका तकिया ले लो, पूछ के लो। हाँ, साथी को पूछे बगैर इसकी चप्पल पहनकर आप बाहर चले गए और वो साथी बाहर आया, चप्पल नहीं है। उसने कहा, भाई मेरी चप्पल, मेरी चप्पल। बस्ती वाले जमा हो गए, इन्ना लिल्लाह, भाई जमात के साथियों की चप्पल चोरी हो गई। इतने में वो साथी जो चप्पल पूछे बगैर पहन कर गया तो वो आया, उसने ये पहन के ये मिल गए। बस्ती वाले कहेंगे कि अजीब लोग हैं, सब बनावट करने वाले लोग हैं, गुम हो गए मिल गए, गुम हो गए मिल गई। जमात की पोजीशन वैल्यू लोगों के दिल में घट जाती है। पूछकर हर चीज लेने क्या, ये खाली जमात का उसूल नहीं है, ये चीजें जिंदगी भर सीखने की है, जिंदगी भर सीखने की है। घरों में, माशरों में इन चीजों को मेरे भाइयों कोई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि माशरत का एक बहुत खूबसूरत और अहम जरूरी बात यह है कि आप भी इसको जमात में निकल कर इसकी मश्क करके सीखे। कोई भी चीज किसी की लेनी है, किसी का होंडा चाहिए, इजाजत लेके मांगो भाई। क्यों गाड़ी में चाबी रखी, उठा के लेके चल दिए, दो से बेतकल्लुफ है, बुरा नहीं मानेगा, सब बात बराबर। लेकिन शरीयत इसको इजाजत नहीं देती। हाँ, किसी की चीज लेना है, इजाजत। और भाई चौथी चीज जिससे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, बचना है, वो फजूल खर्ची से बचना है। जमात में निकलकर इसकी मश्क करना है। कम असबाब में, कम पैसों में अपना खाना, अपना काम चलाना है। इसकी मश्क करें ताकि जिंदगी भर क्या है बोलो, कम पैसों में, कम असबाब के अंदर जिंदगी गुजर सके। ये हमने अपने घरों के अंदर लवाजिमात बढ़ा दिए। आ જોઈએ, પેલું જોઈએ, હેલું જોઈએ, આમ જોઈએ, તેમ જોઈએ,
પડદા આવા જોઈએ, ડેકોરેશન આવું જોઈએ, સોફા સેટ આમાં જોઈએ, फिर આ કંપનીનો જોઈએ, ઘંટી આની જોઈએ. भाई ये जो जितने लवाजिमात बढ़ा लिए ना फुजुल खर्ची के, इसने हमारी जिंदगियों को दोभर कर दिया है, मुश्किलात भी सीने खड़ी कर दी है. सीधी सादी जिंदगियां, फुजुल खर्ची के बगैर की जिंदगियां. हाँ, हज़रत मोहम्मद वरसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दो बुनियाद है इस उम्मत की, दो. हाँ, एक मुजाहदा और दूसरा सादगी. दो बुनियादें हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दो बुनियाद पर उम्मत को उठाया. इसलिए सारा मजमा नियत करे, खाने में, पीने में, लिबास में, सवारियों में, अपनी जिंदगी की निजी तमाम जरूरियात को पूरा करने में हम सुन्नत सादगी से काम करोगे इंशाअल्लाह. अरे सब करोगे. जमात में निकलकर इसकी मश्क करना है. जमात में निकलकर क्या करना है बोलो? मश्क करना है. और मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में निकलकर 3 चीजें रोज बढ़नी चाहिए. रोज 3 चीजें बढ़नी चाहिए. एक चीज मेरे भाइयों, उम्मत का दर्द बढ़े, उम्मत का गम बढ़े. और ये उस वक्त होता है जब जमात यकसू होकर अल्लाह के बेतलब बंदों में, रहबर मिले न मिले, इनमें घुसकर दीन की मेहनत करती है, इनमें गश्त करती है जमात. हाँ, यकसू होकर. कैसे यकसू होकर? के साथ में ये मोबाइल की बला नहीं होनी चाहिए. चिल्ले में 4 महीने में ये मोबाइल नहीं होना चाहिए. यकसू हो जावे जमात, एकदम यकसू. ये क्या है? जमात भी चल रही है, घर पर हाय हलो भी हो रहा है, कारोबार भी चल रही है, दोस्तों की खैर खबर भी चल रही है, और जमात भी हो रही है. तो ये यकसुई कहां से नसीब होगी? पहले जब फोन नहीं था ना, फोन, ये मोबाइल नहीं था, जब हम जमातों में जाते थे ना, तो हमारी गैर मौजूदगी में हमारी माएँ हमारे लिए दुआ करती, हमारी बीवी हमारे लिए दुआएं करती थी. हम जमात में होते और हमारे पसंद का खाना घर में पकता, मैं आपको मुझको याद कर कर रोती और हमारे लिए दुआ करती, मेरा बेटा जमात में है कि अल्लाह इसके ईमान को बना, इसकी हिफाजत फरमा, इसको सलामती दे. मां दुआ करती, बीवी दुआ करती, याद कर कर रो कर आपके लिए दुआएं करती. लेकिन जब से ये मोबाइल आया है ना, रोज घर में जब खैर खैरियत होती है ना, कोई हमारे लिए दुआ नहीं करता है. हम इनकी दुआओं से महरूम हो गए. वो समझते कि ये ज्यादा हमसे वहां खैरियत के अंदर है, ये अपने से ज्यादा वहां खैरियत के अंदर है, कोई दुआ नहीं करता हमारे लिए. इसलिए जमात का कोई साथी फोन लेकर न जाओ. और भाई समझते हो, लाए हो तो अपने यहां गांव के आपके भाई रिश्तेदार आए, इनको दे दें. समझे ना? आप खुफूत के जरिए से काम चलाएं. घर वालों को खत के जरिए से क्या है बोलो, अपनी खैर खबर पहुंचाते रहे, ताकि इनको भी इत्मीनान रहे. और यकसुई के साथ जमात माशाअल्लाह काम करेगी, जो अल्लाह ताला इनकी दावत की फिक्रों में, गम के अंदर रोजाना इजाफा करेगा. आपस का जोड़ मोहब्बत बढ़ना चाहिए. जितनी जोड़ मोहब्बत से जाते हैं, इससे ज्यादा जोड़ मोहब्बत वापसी में होना चाहिए. घर में 3 भाई होते, एक माँ बाप की औलाद कुछ ऊंच नीच हो जाती है. जमात में 12-14 आदमी है, 12-14 माँ बाप की औलाद हैं, इंसान है, फरिश्ते नहीं है. लेकिन मेरे भाइयों, हम क्या करें? अपने साथियों की खूबियां देखें. क्या देखें बोलो? खूबियां देखें. अपनी खामी देखें, साथी की खूबी देखें. अपनी क्या देखनी चाहिए? खामी कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है. कि मेरा साथी बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी तशकील करता है, ये रात को कितनी अच्छी लंबी तहज्जुद पढ़ता है, कितना अच्छा है, कितनी लंबी दुआएं मांगता है, माशाल्लाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा खाना पकाता है. इसकी खूबी को देखें. अल्लाह ने 2 आंख देख रखी है, 2 आंख एक खूबियां देखने के लिए. इस आंख से दूसरों की खूबियां देखो, एक आंख है इससे अपनी खामियां देखो. पूरे सफर में अपने साथियों की खूबियां देखेंगे, अल्लाह आपस में जोड़ मोहब्बत पैदा कर देगा. जितने जोड़ मोहब्बत से जा रहे हो, इससे ज्यादा जोड़ मोहब्बत के साथ वापस आओगे. और तीसरी चीज जिसमें अल्लाह के रास्ते में निकलकर इजाफा हो, वो मेरे भाइयों, दुआओं में रोना धोना, दुआओं की मिकदार का बढ़ना. हाँ, हमारी दुआएं ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, लंबी दुआएं मांगने के आदि बने. ये 3 अमल ऐसे हैं जिसमें अल्लाह के रास्ते में निकलकर मेरे भाइयों हमारा इजाफा होना चाहिए. जहां भी जावे वहां के लोगों के साथ अखलाक से बढ़ते. समझे ने? इधर उधर की बातों में न पड़े. पूरी जमात अपने जिम्मेदार की इताअत के साथ चले, अपने जिम्मेदार की इताअत के साथ चले.
اور جماعت کا ذمہ دار بھی اپنے ساتھیوں کی استعداد کے مطابق ان سے کام لے. نیا ہے تو نئے کی استعداد کے مطابق, پرانا مجا ہوا ساتھی ہے اس کی استعداد کے مطابق, ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لے, تاکہ دھیمے دھیمے نئے کی بھی ترقی ہو اور پرانے کی بھی کیا ہو جاوے, تربیت ہو جاوے. کرو گے انشاءاللہ. اور واپسی والا مجمع طے کرے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ارے طے کرتے ہیں انشاءاللہ, نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز ہماری پہچان ہے, نماز ہماری پہچان ہے. کوئی نماز نہ چھوڑے. گھر میں ہماری ماں بہنیں نماز نہ چھوڑیں. گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ. پرسوں آپ کے ساتھی بہت یعنی سہجتا کے ساتھ کہہ رہے تھے 20% نمازی ہے, 35% نمازی ہے. بھائی یہ پانولی ہمارا حلقہ ہے. یہاں تو بہت برسوں پرانی محنت ہے. یہاں کے لیے ہمارے بڑے بڑے اللہ والے روئے ہیں. جب اس کی کارگزاری ہم سنتے ہیں 20%, 25% ہے نا, 5% نمازی ہے, واقعتاً دل میں بہت غم ہوتا ہے. کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ محنت کرو, عمومی ماحول بناؤ. ہاں, روزانہ اپنے مقام پر محنت کرنے والی جماعتوں کا ساتھ دو. ان کے ساتھ جڑ کر گھر گھر فرد فرد کی ملاقات کے ذریعے سے میرے عزیزو بھائیوں محلوں کے اندر نماز کا ماحول بناؤ. یہ نماز یعنی جامع للخیرات ہے. یہ خیر کی تمام خیر اور بلائی کی چیزوں کو اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ نے ایمان کے بعد مکہ المکرمہ میں سب سے پہلا حکم نماز کا دیا. اس کی تاثیر ہے کہ یہ بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے. جب نماز کا عمل زندگیوں میں ہوگا, محلوں میں 100%, مردوں میں عورتوں میں ہوگا, تو اللہ ہمارے معاشرے کو پاک صاف بنا دے گا. سوسائٹی پاک صاف ہو جائے گی. ہمارا سماج نیک لوگوں کا, نیک چلن چلنے والوں کا ہوگا. بدتینت لوگوں کے لیے وہاں پر جگہ نہیں رہے گی. جن کی نگاہوں میں پاپ ہے, میل ہے, ایسوں کے لیے ان محلوں کے اندر ان کو گھٹن محسوس ہوگی. نماز یہ خوبی ہے. 100% نماز کا ماحول بناؤ. میں اپنے گھر کو دیکھوں, آپ اپنے گھر کو دیکھیں. میں میرے سرکل کو دیکھوں, آپ اپنے سرکل کو دیکھو. لاکھ بیزی ہے, نماز کے معاملے میں کوئی سمادھان نہیں ہونا چاہیے. آپ رات کو لاکھ تھک کر آئے ہیں, فجر کی نماز کو چھوڑنے کے بارے میں کوئی سمادھان نہیں. فجر پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کوئی سمادھان نہ کرو اس کے بارے میں. یہ ضروری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے جانوں میں, مالوں میں, عمروں میں, اولاد میں, خاندانوں میں, نسلوں میں اللہ اس سے برکت دیتا ہے. قرآن کی تلاوت کا حصہ زندگی میں ہو, اذکار مسنونہ کا زندگی کے اندر بڑا موافر حصہ ہو. موقع موقع کی دعائیں سیکھیں, جماعتوں میں نکل کر اس کو سیکھیں, گھروں پر آ کر اس کی مشق کریں. اور میرے بھائیوں, اس کو زندگی کا جزء لا ينفق بنا دیں. ایسی چیز کبھی ہم سے الگ نہ ہو. دعاؤں کا اہتمام کریں میرے بھائیوں. محلوں کے اندر تعلیم ہے, اپنی تعلیم مسجدوں کی تعلیم میں شرکت کریں. گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاویں. محلوں کے گشت کے اندر ہماری حاضری ہو, دوسرے گشت کے اندر ہم جاویں. اور میرے بھائیوں, ہماری مسجدوں سے 6 روزہ جماعتیں جو بنتی ہے, ہمارے مہینے کے 3 دن لگے. مسلمان کا کیلنڈر 30 دن کا نہیں ہوتا ہے. اس کا کیلنڈر 31 دن کا نہیں ہوتا ہے. اس کا کیلنڈر 27 دن کا ہوتا ہے. اس کا کیلنڈر کیسا ہوتا ہے بولو؟ 27 دن کا ہوتا ہے. 27 دن اپنے جائز حلال روزی میں مقام پر محنت کے ساتھ, اور 3 دن اطراف کی بستیوں میں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں ہم لگائیں. وہاں پر 3 دن ٹینٹ لے کر جانا پڑے, ٹینٹ لے کر جاؤ. مسجد نہیں ہے, عبادت خانہ نہیں ہے, اپنی مسجد سے ٹینٹ لے کر جاؤ. 3 دن وہاں لگاؤ. وہاں کے مسلمانوں پر رحم کامیں, ترس کامیں, کلمہ سکھاویں, اذان با جماعت نماز زندہ کرنے کی محنت کریں. وہاں کے مسلمانوں کے بچوں کی مکتب کی فکر کریں, تاکہ ان کے بچے کلمہ سیکھیں. ان کی عورتوں سے پردے میں بات کریں. کوئی نہیں جاتا ان دیہاتوں میں. وہ بہنیں ہماری ایمان والی بہنیں, متقوں سے میرے بھائیوں, ایمان کی دین کی باتیں سننے سے ان کے کان ناشنا ہوتے ہیں. جماعت 3 دن نے پڑاؤ ڈال دیا, 3 دن میں 3 مرتبہ بہنوں کو جوڑ کر بات کر لی. او بھائیوں, ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. اللہ ہمارے ذریعے سے ان بہنوں کا بھی بھلا کر دے گا. اس لیے مہینے کے 3 دن لگاویں. بھائی سب نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اچھا, ایک بات آخری عرض کر دوں. ہماری رسی کے باہر آج ہمارے اس اجتماع سے جماعت میں جانے والے جتنے بھائی ہیں, ذرا کھڑے ہو جاؤ. رسی کے باہر جتنے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. کھڑے رہو اپنی جگہ پر, کھڑے رہو. دور بیٹھے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ.
آپ اپنی جگہ سے چلنا شروع کرو. ہمارے پاس پنڈال میں یہاں رسی کے اندر آ جائیں. بھائی آپ لوگ آگے بڑھو. گاڑی چالو رہا دیں یہاں چمپل ایمٹی نکلی آگے بڑھو. ایمٹی نکلی جائے. بھائی یہ شامیانے سے باہر ہے وہ بھی اندر آ جانا. خدمت والے بھی اپنی خدمتوں کو چھوڑ کر دوسرے آ جانا. اب دوڑا ہوگی انشاءاللہ. یہ ہماری آخری مجلس ہے. اللہ کے راستے میں جانے والوں کو مسابقہ ہوگا. نام بولا جائے گا جماعت کو, کھڑے ہو کے مسابقہ کریں گے. اور باقی سارا مجموعہ جب جماعت روانہ ہو تو ان کو دیکھے گا تو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھاگم بھاگ نہ کرے. باقی مجموعہ ان جانے والی جماعتوں کو دیکھے. اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتوں کو دیکھنا بھی ثواب ہے. ان کو جو ہے نظر ڈالنا یہ بھی ثواب ہے. تو ان کو دیکھیں اور اطمینان سے روانہ ہو. دعا ہوگی. دعا کے بعد انشاءاللہ جماعتوں کو ضرور بولا جائے گا. آپ کو پرچے دیے جائیں گے. آپ کو جو کیا گیا ہے آپ کے روح کے مطابق بنی ہوئی ہیں. آپ کی ذمہ داری سے آپ کی بات چیت ہونے میں بہت اچھی ہے. اگر کسی جواب کو ابھی کھلا ہے تو سرکار میں کسی بننے سے پہلے بھائیوں ان کا بھی اثرات میں مشکلیں والے جہاں آپ کو کیا جائے وہاں پر کام کر لیں. اور جس دن آپ کی ٹرین ہو اس دن آپ ٹرین کے اندر سوار ہو سکتے ہے نا. اور وہاں تک آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کریں. یہاں آ گئے ہیں آپ, یہاں سامان کے ساتھ آئے ہیں. یہاں سے آپ ماشاءاللہ دوپہر کو اپنی نماز کھانا پینے سے فارغ ہو کر مقامی ذمہ دار آپ کو جہاں رخ دیں گے وہاں چلے جائیں. ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ روانگی کی باتیں بھی ہوگی. کسی مسجد میں جوڑ لیں گے آپ کو. 2 مجلس 3 مجلس روانگی کی بات کر کے آپ کو بھیجیں گے. پھر جو رخ دیا جامع اس کے مطابق کام کریں گے انشاءاللہ. اور واپسی کا یہ مجمع ہے. ان سے گزارش ہے کہ بھائی واپسی کے اندر آپ حضرات ہڑبڑاہٹ نہ کریں. کوئی جلد بازی نہ کریں. بعض مرتبہ اس جلد بازی سے نہ ہونے کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سکون اور وقار کے ساتھ جاؤ ہے نا. اب متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. انشاءاللہ دعا ہو رہی ہے. بھائی جو جماعت میں جانے والے ہیں مسافے کے بعد جب ٹھہریں گے ان کے سامنے مجلس سے ہوگا. کہاں پر یہ پیچھے قیام گاہ میں ہوگی. پیچھے قیام گاہ ہے نا, یہ تخت کے پیچھے ہی ہے قبلے کی طرف. وہاں انشاءاللہ قیام ہوگا. اپنے بستر کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں اور وہیں انشاءاللہ روانگی کے اور تفصیل سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن دو شریف پڑھ لو, دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین بعدد ما خلق في الارض. الحمد للہ رب العالمین بعدد ما خلق في السماء. الحمد للہ رب العالمین بعدد ما خلق بينهما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. لك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك. لك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. الإسلام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم طهرنا بماء الثلج والبرد اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك رضوانا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب جميع المسلمين على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سبية ومرضا غير مخزي ولا فاضع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب کی تو پوری پوری مغفرت فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پوری زندگی غفلت میں گزری ہے گناہوں میں گزری ہے اے اللہ تیری نعمتوں کو کھایا پیا پہنا اوڑا استعمال کیا اور مولا تجھے ہم نے ناراض کر دیا تیری نافرمانی کر کے ہم تجھے ناراض کر بیٹھے ہیں بڑے قصوروار ہیں
بڑے پاپی ہیں، بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے، ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے، ہماری پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، جانے انجانے، نئے پرانے سارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے دور نزدیک کے تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ اور ہمارے مربیوں کی مغفرت فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی پوری پوری مغفرت فرما، پوری امت کی اللہ پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کیسے بھی ہیں، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں، تیرے لاڈلے حبیب کے امتی ہے۔ تو نے اپنے عرش پر لکھا ہے امت مذنبۃ و رب غفور، گنہگار امت ہے، معاف کرنے والا رب ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں پر تو ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں اجنبی بیگانہ اور ہمارے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، تو اپنے کرم سے ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو تو معاف فرما دے۔ امت کے اندر اے اللہ دین کے اعتبار سے بیداری پیدا فرما دے، امت کے تمام طبقات کو ہدایت پر ہدایت کی محنت پر مجتمع فرما دے۔ ایک ایک مسلمان کو اپنی نجی زندگی میں تیری شریعت پر، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گھر گھر میں، فرد فرد میں 100% تیرے دین کو، تیرے دین کی محنت کو عافیت کے ساتھ تو زندہ فرما دے۔ امت کی جان کو، امت کی مال کو، امت کی صلاحیت اور استعدادوں کو عافیت کے ساتھ اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم کو تو قبول فرما لے، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما لے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اس آئے ہوئے مجمع کو اللہ تو قبول فرما لے۔ یہ اجتماع کی دعا کی نسبت پر یہ مجمع پہنچا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کی دعا رد نہیں ہوا کرتی ہے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو تو قبول فرما لے اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے کسی کو تو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو تو محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو تو محروم نہ فرما۔ ہماری جولیوں میں ہدایت کو ڈال دے، ہماری جولیوں میں ایمان کو ڈال دے، ہمیں سچا پکا یقین نصیب فرما دے، تیری سچی پکی محبت اور معرفت نصیب فرما دے، تیرا سچا پکا تعلق نصیب فرما دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نہ فرما، سنتوں والی زندگی نصیب فرما دے، تیرے نبی کے دشمنوں کے طریقے اے اللہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے، ہماری اولادوں سے، ہمارے سماجوں سے اور پوری امت سے عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ ہماری معاشرت کو غیروں کے طریقے سے پاک فرما دے، ہمارے معاملات کو غیروں کے طریقوں سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ایک ایک سنت کی عظمت نصیب فرما، محبت نصیب فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آخرت کا استحضار نصیب فرما، آخرت کا یقین نصیب فرما۔ قرآن و حدیث میں آخرت کے بارے میں جتنے امور وارد ہوئے ہیں ان تمام پر پورے انشراح کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ یقین نصیب فرما دے، اور اس کے یقین کے تقاضوں کے مطابق اے اللہ آخرت کے استحضار کے ساتھ ہر نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے استحضار کے ساتھ ہر گناہ اور برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، 5 وقت کا نمازوں کا زندگی میں اہتمام نصیب فرما دے، آج تک جتنی پڑھی ہے سب تیری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ایک سجدہ بھی تیرے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کیسی پڑھی تو ہی جانتا ہے، تو ہی اپنے کرم سے قبول فرما لے، تو ہی اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ آئندہ اچھے سے اچھی نماز پڑھنے والی، اچھے سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اقرب السنہ الی نماز نصیب فرما دے، مرتبہ احسان والی نماز نصیب فرما دے، تیرے خزانے سے علم نافع نصیب فرما دے، گمراہ کرنے والے علم سے حفاظت فرما دے، تیرے ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی، مسنون دعاؤں کی
تجھ سے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ حسن معاشرت نصیب فرما دے, پاکیزہ اخلاق نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اخلاق کریمانہ سے نوازا تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. پوری امت کی بد اخلاقی کو حسن اخلاق سے مبدل فرما دے. پوری امت کی جہالت کو اے اللہ علم سے مبدل فرما دے. پورے امت کی جہالت کو غفلت کو اے اللہ ذکر اور تیرے دھیان سے مبدل فرما دے. اے اللہ اخلاص اور للہیت نصیب فرما دے. ریا سمت اور شہرت کے ناپاک جذبوں کو دل سے فنا فرما دے. ایک تجھے راضی کرنے کے لیے تو راضی ہو جاوے, تو خوش ہو جاوے, تو محشر کے میدان میں شاباشی دے دے. اس جذبے سے ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تمام اغراض فاسدہ اور تمام کھوٹی نیتوں کو دل سے دور فرما دے, اور آج تک جتنی بے نیتی بدنیتی ہوئی معاف فرما دے. ان تمام کاموں کو تیرے کرم فضل سے اخلاص کی مہر لگا کر تیری بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کی نسبت پر جا رہے ہیں, ہمارے ان بھائیوں کے جانے کو قبول فرما لے, ان کا نکلنا قبول فرما لے. اے اللہ ان کے سفر کا تو ساتھی بن جا, ان کے گھر والوں کا خلیفہ بن جا. نکلنے کے زمانے میں ان کی ایمانی, عملی, اخلاقی, روحانی, دعوتی, معاشرتی اے اللہ بہترین تربیت فرما دے. آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما دے. اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کے ساتھ جماعت کو وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے حفاظت فرما, سلامتی نصیب فرما. اوپر نیچے دائیں بائیں ہر انسی جنی ارضی سمائی آفت سے پوری ان کی, ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ واپس جانے والے مجمع کو بھی قبول فرما, اور انہیں بھی گھر جا کر جلدی سے جلدی تیرے دین کی محنت کے لیے اپنی جان مال لے کر نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے, کہنے سننے والے کو قبول فرما لے. اے اللہ اس اجتماع کے اندر جس نے جس لائن سے اللہ خدمت کی ہے, کام کیا ہے, محنت کی ہے, محنت کی ہے, سب کی خدمتوں کو محنتوں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ قبول فرما لے, قبول فرما لے, کسی کو محروم نہ فرما. اس بستی پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما. ایک ایک گھر کو تو قبول فرما, ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو تو قبول فرما. اے اللہ تیرے دین کے نام پر دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہے وہ تیرے ہاں مقبول و منظور ہے. تمام کی اللہ تو حفاظت فرما. دن دگنی رات جگنی ترقیات سے مالا مال فرما. ہمارے مدارس اسلامیہ کی, ہماری مکاتب ایمانیہ کی, ہماری مساجد کی, ہماری دینی تنظیمیں, جمعیتیں, جماعتیں, انجمنیں, جتنی محنتیں تیرے یہاں مقبول ہے سب کی اللہ تو پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ تمام میں کام کرنے والے تیرے مخلصین بندوں کو پیدا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما دے. بری موت سے, برے خاتمے سے حفاظت فرما. موت ما بعد الموت ہمارے لیے برکتیں مقدر فرما. ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ ہماری قبروں کو دوزخ کا گڑھا بننے سے حفاظت فرما. اے اللہ روز محشر تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما. اے اللہ آخرت کی ساری گھاٹیاں اپنے لیے, اے اللہ ہمارے لیے, پوری امت کے لیے تو آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما دے. بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. بے روزگاروں کو طیب حلال برکت والی روزیاں نصیب فرما دے. بے جوڑوں کو عمدہ جوڑے نصیب فرما دے. جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا, ہمارے بزرگوں سے کہا, کہہ نہیں سکے, متوقع رہے, ان تمام کی جائز تمناؤں کو, حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دے, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دے. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ساری کی ساری خیر ہمیں پوری امت کو نصیب فرما دے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی عافیت کے ساتھ پوری حفاظت فرما لے. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں اور آپ کے رات دن کے آنسوؤں کے صدقے میں, اے اللہ آپ کے امت کے درد کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. آمین یا رب العالمین, آمین آمین. وجزا اللہ عنا محمدا بما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وجنوده وأشيائه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.